قرآن مجید فرقان حمید کے بعد مستند ترین کتاب ہمارے سمجھنے کے لیے پڑھنے کے لیے مستند ترین کتاب بخاری مسلم ہے یا اصول الکافی؟ بخاری مسلم کے بھی جو بزرگان تھے ان سے پہلے وہ حکومتوں کے زیر اثر تھے، ان سے کئیوں سے تو باقاعدہ کہتے ہیں زور زبردستی احادیث مدون کروائی گئی۔ بعض جو ہیں کہ جن کی واضح دشمنی موجود تھی اہل بیت کے ساتھ، وہ بھی حدیثیں لکھ رہے ہیں، وہ بھی حدیثیں لکھ رہے ہیں۔ جو بخاری کو نہیں مان رہا، جو کافی کو نہیں مان رہا، کسی وجہ سے نہیں نہ مان رہا۔ تو میرے نزدیک یہ خدشات ہیں جس کی وجہ سے میں بخاری سے اعراض کر کے کافی کی طرف آیا ہوں۔ جو رسول اللہ کی سنت لینے کا بہترین طریقہ ہے وہ کتب اربعہ ہمارے ان میں سرفہرست کافی ہے، ان میں سرفہرست کافی ہے۔ ذوالقرنین کے واقعے میں جو الفاظ ہے کہ اس نے سورج کو ایک گدلے کیچڑ میں ڈوبتے دیکھا، موجودہ ہمارے علماء نام نہیں لیتا، وہ اس سے بلیک ہول نکال لیتے ہیں، قرآن کے بارے میں یہ کہنا کہ خدا اپنی بات بیان کرنے میں معاذ اللہ خدا اپنی بات بیان کرنے میں ابہام رکھتا ہے۔ یہ جو کہہ رہے کہ اللہ کا کلام مبہم ہے، تو میں نے یہ جو بات لی قرآن کی فلاں آیت سے لی ہے، یہ میرے دلائل ہیں۔ ایک کافر ایسا نہیں جو رسول اللہ سے آ کر کسی آیت کی تفسیر پوچھ رہا ہو۔ یہ بھی کوئی نہیں کہتا کہ عرب سمجھ نہیں رہے تھے، بعض اس دور کے مسلمانوں سے مشرکین مکہ بہتر سمجھ رہے تھے۔ ائمہ اہل البیت کا مقام اور مرتبہ اہل سنت کے نزدیک کیا ہے؟ ذرا اس کو واضح کیجیے۔ ہمارا اختلاف صرف اور صرف ان کے مقام و مرتبے میں فقط اتنا ہے کہ یہ خدا کے چنیدہ نہیں جیسے نبوت چنیدہ ہوتی ہے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ شفیع المذنبین رحمۃ اللہ علیہ اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کرتے، پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کرتا ہے محمد مصطفیٰ پر، تو نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور نبی ہم تک پہنچا دیتے ہیں، اپنے مخاطبین تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب خون کے میدان میں نبی فرما رہے ہیں کہ تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہو، قرآن ہے اور اہل البیت ہے، اہل البیت اور قرآن۔ اب یہ آقا اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، اس کا مطلب کہ اللہ کی جانب سے چنا گیا قرآن اور اہل البیت کو محمد نے بیان کر دیا، محمد نے فرما دیا کہ بھائی اللہ کی جانب سے چن لیا گیا میرے اہل البیت اور قرآن کو، ان کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو اللہ نے چن لیا، محمد مصطفیٰ نے بیان کر دیا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس طرح سے چنے نہیں گئے اللہ کی جانب سے، ائمہ اہل بیت اطہار جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب اس زمانے میں ائمہ اہل بیت اطہار سے تمسک کیسے ہوگا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہوتے تو کیا کرتے؟ تو یہی کرتے جو اہل بیت نے کیا۔ جو تم نے کسی مناسبت سے غلط لفظ کو استعمال کیا تھا نا مختلف جگہ پہ، وہ قرآن پہ فٹ نہیں کرنا، اگر اس روایت کو دیکھا جائے تو وہ قرآن کے پورے مضمون کے خلاف میرے اندر اتنی طاقت نہیں میں علی کا نام لے کے بیان کروں۔ امام نے جو بات ارشاد فرمائی کیا وہ عربیت سے باہر ہے؟ آپ نے امام سے زیادہ سمجھداری دکھا دی۔ اصول کافی کی کوئی ایسی عبارات ہیں یا ایسے بیچ میں احادیث ہیں جن سے آپ کو اختلاف ہے؟ یہ تاثر دینا کہ رسول خدا کی فقہ اور آپ کا علم کافی میں موجود ہے، بھائی کافی میں غیر اہل بیت، غیر بنو ہاشم اور بہت سے ایسے افراد جو تاریخ کے اندر آپ ان کے ترجمے اٹھا کر دیکھ لیں، ائمہ کی ان پر لعنت بھی موجود ہے، کہ جو ائمہ کو منصوص من اللہ نہیں مانتا وہ ناسبی ہے۔ دیکھیں آپ منصوص نہیں مانتے تو نہج البلاغہ قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے، یہ قرآن مجید کے حوالے سے نامناسب بات ہو جائے گی، حریث بن عثمان، میں اور بھی بہت سارے نام لے سکتا ہوں، میں ابھی کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے؟ کہ کسی نہ شیعہ دفتر حدیث میں نہ اہل سنت دفتر حدیث میں آپ کو کسی راوی کی وثاقت اس طرح نہیں ملے گی ثقۃ، یہ ملے گا ثقۃ، یہ ملے گا ثقۃ، 3 دفعہ ثقۃ سب سے بڑی تائید ہے۔ امام احمد بن حنبل نے وہی کی ہے اس کی، اور یہ بندہ کیا صبح بھی 70 دفعہ مولا علی کو گالی دیتا تھا، شام کو بھی دیتا، اور بھائی وہ علم آپ تک کیسے پہنچا؟ خشت اول چون حد میں مارے کج تاثر یا میر دیوار کج۔ قرآن کے بعد کسی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ 2 گتوں کے درمیان لفظ بلفظ صحیح ہے۔ یعنی امام بخاری کے نزدیک بندہ مولا علی کا دشمن ہو تو کوئی مسئلہ ہے۔ اب اس میں ایک اور تعویل بھی ہے، میں آگے آتا ہوں اس بات پہ۔ ایسی حدیث لے کر آئیں جس کو قبول نہ کر کے سنی فقہی مذہب فارغ ہو جائے گا، یعنی کہ ادھر قبلہ نے بخاری مشکوک کر دی، میں نے مان لی،
تو میں خود اس بات کا ایون علامہ دار قطنی نے خود بخاری کی 18 حدیثوں کو ضعیف لکھا ہے. امام مسلم نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں بخاری سے ایک حدیث نہیں لوں گا. میں خود رافضی ہوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں جی, میں رافضی ہوں. دیکھیں اس طرح میں بھی رافضی ہوں, ٹھیک ہے. احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیک لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. دنیا بھر کے تمام ممالک, شہر و دیہات, گلیاں و بازار, کوچہ و مینار, الغرض کونے کونے اور چپے چپے میں جہاں جہاں بھی اس وقت ہم کو سنا اور دیکھا جا رہا ہے, ان تمام ہی ناظرین کو ڈاکٹر احمد نصیر کی جانب سے انتہائی محبت, خلوص, ادب, احترام اور تضرع کے ساتھ السلام علیکم. ناظرین کرام, رب کا بڑا فضل ہے, رب کا بڑا کرم ہے کہ ہم آپ کے اپنے ہی اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر علمی جو ابحاث ہیں اور جو علمی نشستیں ہیں وہ منعقد کراتے رہتے ہیں, اور مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام الحمدللہ علمی نشست کا حصہ ہوتے ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین کا پیغام دیں اور اتفاق کے ساتھ علماء کرام کو آخر پہ بغل گیر بھی کرائیں. الحمدللہ رب کا بڑا فضل ہے, رب کا بڑا کرم ہے کہ ہم گلدستے کی مانند علماء کرام کو ساتھ بٹھا رہے ہیں اور وحدت کا ایک بہترین پیغام دینے کی اپنی سی سعی کر رہے ہیں. آج کی نشست میں جو علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں, اہل سنت کی نمائندگی کر رہے ہیں پروفیسر علامہ طلحہ علوی صاحب, اور اس کے ساتھ جو اہل تشریح کی نمائندگی کر رہے ہیں علامہ حافظ سید اصغر علی نقوی نجفی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ خیریت سے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. علامہ صاحب آپ خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ کی اجازت ہو کچھ سوالات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ جو پچھلی ہمارے نشست منعقد ہوئی ہے بہت پسند کیا گیا, کیونکہ جس طرح سے کربلا کے متعلق آپ نے فضائل بیان کیے اور معراج کے متعلق فضائل بیان کیے گئے, اور بالخصوص 13 رجب المرجب کے حوالے سے فضائل بیان کیے گئے, لوگوں نے بڑا پسند کیا, اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو ایک مرتبہ سے پھر زحمت دی گئی ہے. تو آپ کی اجازت ہو کچھ وحدت کے حوالے سے ہم ایک پیج پہ اکٹھے ہونا چاہتے ہیں, جمع ہونا چاہتے ہیں, کچھ سوالات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں, اجازت ہو تو. بسم اللہ. میں قبلہ طلحہ علوی صاحب سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہتا ہوں. مجھے ذرا بتائیے گا, انتہائی اہم سوال ہے, انتہائی دقیق, لطیف اور باریک سوال میں آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں. مجھے بتائیے گا کہ ائمہ اہل البیت کا مقام اور مرتبہ اہل سنت کے نزدیک کیا ہے, ذرا اس کو واضح کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیں, علماء اہل سنت کے نزدیک ائمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ کتب کے اندر بھی بیان ہوا ہے,
اور اگر میں اس کو حدیث قصہ کی روشنی میں بیان کروں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت تطہیر تلاوت کر کے جو آگے الفاظ ارشاد فرمائے کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اور بعض روایات میں سیدہ کائنات کی اولاد کے بارے میں آقا علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی کہ اس کی اولاد کو اللہ شیطان مردود سے اور جہنم سے محفوظ رکھے۔ اور اس کے علاوہ مولا علی اور سیدہ کائنات کا جب نکاح ہوا تو اس وقت بھی آقا علیہ السلام نے یہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے خیر کے معاملات کرے، بالمفہوماً عرض کر رہا ہوں۔ مزید آپ دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عہد رسالت کے اہل بیت ہیں، اگر ہم اس پر بات کریں تو کئی ایک فضائل ہیں۔ آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد چونکہ یہ ایک خاندان کا سلسلہ ہے، تو امام سجاد سے لے کر امام حسن عسکری تک ہماری کتب تاریخ میں اور جتنی بھی آپ سیرت کی کتابیں اٹھائیں اس میں ائمہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ فضائل کے باب میں بہت غیر معمولی الفاظ کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ مختصر میں یہ عرض کروں کہ ہمارا اختلاف صرف اور صرف ان کے مقام و مرتبے میں فقط اتنا ہے کہ یہ خدا کے چنیدہ نہیں ہے جیسے نبوت چنیدہ ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کا مقام و مرتبہ تمام بنی نوع انسان سے بلند ہے۔ ویسے بطور مجموعی ہم کہہ سکتے ہیں خدا کے چنندہ لوگ ہیں یہ۔ ہاں مجازن تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ ملت جعفریہ کے نقطہ نظر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جو ان کا معمور من اللہ ہونے کا، منصوص من اللہ ہونے کا عقیدہ، اس کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس مقام اور مرتبے کے قائل نہیں ہیں۔ البتہ اس کے علاوہ تمام فضیلتیں، تمام مراتب ان کے در کے غلام ہیں، فضیلت ان کے در کی لونڈی ہے اگر ہم یہ کہیں تو ہم ان کے علم کے بھی قائل ہیں، بالکل ہم ان کے علم کے قائل ہیں، ان کے تقوی کے قائل ہیں، ان کے زہد کے قائل ہیں۔ مزید ایک بات کرو، سیاسی بصیرت کے اعتبار سے بھی بات کروں تو علی سے لے کر حسن عسکری تک یا بعض ائمہ کی اور بھی اولادیں اگر ہم لیں تو مولا علی کی اولاد یا سیدہ کائنات کی اولاد یا بالخصوص ائمہ اہل بیت اطہار جو سنی شیعہ کے ہاں قابل احترام اور قابل تعظیم ہیں، یہ علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، زہد کے اعتبار سے، تعلق مع اللہ کے اعتبار سے، دنیا سے بے رغبتی کے اعتبار سے، اور مزید یہ کہوں قرآن و سنت کا جو فہم ہے اس میں اگر ہم اس کی فقہی بصیرت کی بات کریں اس اعتبار سے، اور سب سے بنیادی بات سیاسی بصیرت کے اعتبار سے یہ سب پر حاوی ہیں، ہم ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ یعنی کہ مولا علی کی بات کریں تو جو مولا علی کی سیاسی بصیرت ہے وہ کسی کی نہیں ہے۔ اگر ہم مزید ائمہ کی بات کریں تو امام حسن کو بھی اقتدار ملا، پھر امام حسین کے معاملات دیکھیں تو جن ائمہ کو اقتدار نہیں بھی ملا ظاہری طور پر تو ہرگز ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اہل نہیں تھے یا ان کو معاذ اللہ حکومت چلانی نہیں آتی یا اقامت دین اور نفاذ شریعت کے باب میں وہ اس طرح معاملات نہیں کر سکتے۔ یہاں چونکہ آپ نے فرمایا، میں ذرا بیچ میں سے سوال کر رہا ہوں، ایڈ آن کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے جس طرح سے اہل تشیع مانتے ہیں معمور من اللہ، منصوص من اللہ، اہل البیت کو، اس طرح سے آپ چنندہ نہیں مانتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ شفیع المذنبین رحمۃ اللہ علیہ اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کرتے، ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کرتا ہے محمد مصطفیٰ پر تو نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور نبی ہم تک پہنچا دیتے ہیں، اپنے مخاطبین تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب خم کے میدان میں نبی فرما رہے ہیں کہ تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن ہے اور اہل البیت ہے، اہل البیت اور قرآن۔ اب یہ آقا اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، اس کا مطلب کہ اللہ کی جانب سے چنا گیا قرآن اور اہل البیت کو محمد نے بیان کر دیا، محمد نے فرما دیا کہ بھائی اللہ کی جانب سے چن لیا گیا میرے اہل البیت اور قرآن کو، ان کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو اللہ نے چن لیا، محمد مصطفیٰ نے بیان کر دیا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس طرح سے چنے نہیں گئے اللہ کی جانب سے، بس ہم درجے کے طور پہ مان سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، میں سمجھ گیا۔ دیکھیں بات بنیادی یہ ہے کہ جو مسلمات دین ہیں اس کا بنیادی ماخذ قرآن مجید ہے، روایات اس کے تابع ہو کر ہی قبول کی جاتی ہیں، اور ہمارے منہج کے مطابق اور ہمارے بعض فقہاء اور محدثین کے ہاں بھی خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، یہ فقہی معاملات میں ہی خبر واحد، یہ فرمان ہے محمد مصطفیٰ، تو اس سے عقیدہ اخذ ہوا نا، محمد و اہل بیت محمد۔ آپ غدیر خم کو تو مانتے ہیں نا؟ جی جی جی، اس پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ ہاں میں یہ عقیدہ نہیں ہے سر، یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ جی فرمان مصطفیٰ، آپ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے جو نتیجہ اخذ کیا جا رہا ہے وہ نتیجہ ایک مسلمہ عقیدے کے طور پر بیان ہوتا ہے، یعنی کہ بطور فضیلت تو ہم بھی قائل ہیں۔
वो नतीजा यही है कि इनको थाम लो। हाँ, अब ये क्या है, इसको एक नजरिया कहेंगे ना। अब ये अल्लाह की तरफ से मोहम्मद मुस्तफा को फरमा दिया गया। अब ये नजरिया किस दर्जे। यहाँ आपसे एक सवाल है, जी जी, मोहम्मद मुस्तफा ने गदीर खुम के मैदान में अपनी मर्जी से कहा कि भाई मेरे बच्चों को थाम लो। देखें बड़ी आपने बड़ी खूबसूरत बात की। हम जी, हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुदा का नुमाइंदा मानते हैं, और युहक्किमू का फीमा शजरा बैनहुम के तनाजुर में ये बहस ही नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कोई बात करें या खुदा की मर्जी से। जब वो पैगंबर हैं तो ये मेरा इख्तियार नहीं है कि मैं रसूलुल्लाह की जबान से निकले हुए अल्फाज जो रसूलुल्लाह ने फैसला फरमाया, यहाँ फैसला फरमा रहे हैं ना आका अलैहिस्सलाम, तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये बहस ही नहीं है कि खुदा की मर्जी से बात की या अपनी मर्जी से बात की। भाई वो मोहम्मद और रसूलुल्लाह हैं, हमारे लिए ये बहस ही नहीं है। अपनी मर्जी से नहीं बोलते, मैं कह रहा हूं ये बहस ही नहीं है। बहस तो वो करे जो ये फर्क कर रहा हो कि यहां पर बोला यहां पर नहीं बोला। छोटे छोटे जब मदरसे में सिपारा पढ़ने के लिए जाया करते थे, कायदा नौरानी कायदा, तो उनको जब से बताया जा रहा है कि मोहम्मद मुस्तफा अपनी मर्जी से बोलते नहीं है, कलाम नहीं करते, जी जी, अल्लाह की मर्जी से करते हैं। तो गदीर खुम के मैदान में भी जो फरमाया गया है, मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि जो लोग इसमें बहस कर रहे हैं, हम उस बहस को भी खत्म कर दें कि युहक्किमू का फीमा शजरा बैनहुम में, अगर ये जो आयत है इसके तनाजुर में बात कर रहा हूं कि आका अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल हुई कुरान की शक्ल में, और अंबिया का जो दीन जिसको हम दीन इब्राहिमी की अमली रिवायत कहते हैं, उसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दस्तखत फरमाए तो आगे वो अमली तवातुर के तौर पे वो चीज़ें जारी हुई। ये बजरिया वही आपको अता हुई हैं। अब इसके अलावा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बतौर पैगंबर बहुत सी बातें इरशाद फरमा रहे हैं, हर वक्त जिब्रील नहीं आ रहे ना, तो अर्ज ये करना चाह रहा हूँ वो भी वाजिब है। हम उसमें ये नहीं कह रहे कि यहाँ पर जिब्रील नहीं आए तो आका अलैहिस्सलाम ने अगर इज्तिहाद फरमा दिया तो चूंकि इस पर जिब्रील नहीं आए, नहीं, मोहम्मद और रसूलुल्लाह ने नबी होने की हैसियत से, खुदा का नुमाइंदा होने की हैसियत से जो बात भी बतौर फैसला कही है वो वाजिबुल इताअत है। युहक्किमू का फीमा शजरा बैनहुम, कि जब तक तुम आका अलैहिस्सलाम को काजी और हकम नहीं मानोगे तुम तो मोमिन ही नहीं हो। तो ये तो बहस ही नहीं है कि यहाँ पर वही है यहाँ पर वही नहीं है। आपकी जबान से निकला हुआ हर वो लफ्ज जो दीन से मुताल्लिक है, जो उम्मत की नजात से मुताल्लिक है, वो मानना वाजिब है। उस पर यह बहस ही नहीं है कि वो, मिसाल के तौर पर कुरान हमने कहां से लिया, जबान रिसालत से। कुरान खुद उसको ahsanul हदीस कह रहा है। तो मैं इन शॉर्ट कर दूं कि हदीस सकलैन में जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वसीयत फरमा रहे हैं इसमें तो कोई शक नहीं है। अब हजूर का ये फरमान जिन जराए से हम तक पहुंचा है, हम उसको खबर वाहिद कहते हैं। इसकी असानीद बहुत सी हैं। ये मुहद्दिसीन के माबैन इख्तलाफी मसला है कि खबर वाहिद को अगर ताअद्दुद तुरुक हासिल हो जाए, कि उसकी एक से ज्यादा सनदें हो जाएं, तो उसको क्या कहा जाए। तो बाज के नजदीक उसको तवातुर का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन जो तवातुर हम कुरान के ऊपर बोलते हैं या सुन्नत के ऊपर बोलते हैं, ये उस दर्जे का तवातुर नहीं है, लिहाजा हम इसको बतौर फजीलत लेते हैं। तो हदीस सकलैन की जो सही ताबीर है मुस्लिम शरीफ की रिवायत के मुताबिक कि कुरान से तमस्सुक और अहले बैत अतहार से हुस्न सलूक और मोहब्बत, चूँकि वहाँ पे कोई तखसीस नहीं है तादाद की कि किन अफराद की बात हो रही है, बफर्ज महाल अगर हम ये मान भी लें कि दोनों से तमस्सुक करना है, तो फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मुझे इससे कोई इख्तलाफ नहीं है। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, जो हमने किसी मजलिस में ये जिक्र भी किया था, और मैं इसको समझने की हद तक और समझाने की हद तक बार बार ये कह रहा हूँ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान हमको दिया, कुरान के बाद आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी इतरत मेरी अहले बैत। अब मसला क्या है, कुरान तो हमारे पास मौजूद है, आइमा अहले बैत अतहार की बात करें तो जो उनके मुआसिरीन हैं, जो उनके ज़माने के मुसलमान हैं, जो उनके असहाब हैं, वो तो उनसे बराह रास्त तमस्सुक फरमा रहे हैं। लेकिन आइमा अहले बैत अतहार जब दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो अब इस ज़माने में आइमा अहले बैत अतहार से तमस्सुक कैसे होगा। तो उस पर शिया हज़रात भी उनकी अहादीस और रिवायात की बात करते हैं कि कुरान मजीद और मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की रिवायात से ही हमने दीनी रिवायत अखज़ करनी है या दीनी मालूमात अखज़ करनी है। उस पर मैं बार बार ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम इसको ले भी लें तो रिवायात के बाब में खुद आइमा का ये बयान है कि हमारी रिवायात कुरान के ताबे हैं तो काबिल कबूल है, वरना वो हम पर झूठ है। तो एंड ऑफ द रिजल्ट वो आइमा खुद कुरान ही को फाइनल अथॉरिटी बना रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बाकी मकाम के लिहाज से वो मैंने अर्ज कर दिया कि उनका मकाम और मर्तबा क्या है। यहाँ पर भी अगर आइमा को वो सारा मकाम दे दिया जाए तो एंड ऑफ द रिजल्ट रिवायत इमाम की निस्बत से तभी काबिल कबूल है जब वो कुरानी मतन के ऐन मुताबिक है। यानी मैं
میں نے جو اخذ کیا ہے وہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اپنے ناظرین کو بھی, آپ سے بھی میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اہل البیت کو بھی قرآن کے تابع مان رہے ہیں, ان کی نسبت سے آنے والی روایت کو, قرآن کے تابع, اور رسول خدا خود تابع ہیں. ما آمن الرسول بما, ہاں تو آئمہ بھی اس کے تابع ہیں. یعنی کہ اصغر بھائی تو اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ معاذ اللہ ہم آئمہ کو قرآن پہ قاضی نہیں مانتے اس اعتبار سے, وہ نفاذ شریعت تو کریں گے پر معاذ اللہ قرآن منسوخ نہیں کریں گے کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہو شرع کریں گے. دیکھیں عرض یہ ہے کہ امام میں اس لیے آج کی بات کر رہا ہوں, وہ تو فار دا سیک آف آرگومنٹ میں نے وہاں گنجائش نکالی بات کو آگے بڑھانے کے لیے. آج کے زمانے میں آئمہ کی روایات پر کیا رویہ اختیار کرنا ہے؟ کافی میں روایات ہیں, الاستبصار میں روایات ہیں, خود بخاری میں امام باقر کی ایک روایت ہے. امام کی نسبت سے جو روایت میرے سامنے آتی ہے, خود امام نے فرما دیا کہ ہر اہل غیرت سے ہماری نسبت سے باتیں سن کر عقیدے نہ بنا لینا, قرآن تائید کرے تو مان لینا. قرآن اس کے طریقے پہ بحث ہو سکتی کہ قرآن کی روشنی میں روایت کو دیکھنا کیسے ہے, لیکن میں امام کے اس قول سے جو سمجھا ہوں کہ آئمہ نے اپنے بعد فائنل اتھارٹی قرآن کو بنایا ہے کہ ہماری باتیں بھی قرآن پر پرکھی جائیں گی, تو قاضی, حکم, فرقان, قول فیصل اور محیمن قرآن مجید ہے. یعنی کہ امامت کو مان بھی لے تو اینڈ رزلٹ آج کے زمانے میں بھی آنا قرآن پر ہے. تو یہ میں ایک اعتبار سے کہہ رہا ہوں. آقا جان, میں آپ کی خدمت میں سوال رکھتا ہوں, آپ جو اعتراضات ہیں بالکل آپ ان کو کاؤنٹر بھی کیجیے گا, لیکن سب سے پہلے ذرا سوال آپ کی خدمت میں چاہتا ہوں کیونکہ ائمہ اہل البیت کے حوالے سے جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے وہ اہل سنت کے سامنے میں نے وہ مقدمہ رکھ دیا, یعنی وہ سوال رکھ دیا, انہوں نے مقدمہ پیش کر دیا. اور اب جو ائمہ اہل السنت ہیں ان کا مقام اور مرتبہ اہل تشیع کے نزدیک کیا ہے وہ ذرا آپ بیان کریں, اور اس کے بیان کرنے سے پہلے جو آپ کے اعتراضات ہیں وہ بھی ذرا آپ کاؤنٹر کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایک تو انہوں نے کافی تفصیل سے گفتگو کی, کچھ تو مطابقت تھی اس سوال کے جواب کے ساتھ, کچھ انہوں نے اضافی جو ہے وہ وضاحتیں فرمائیں. ہمارا سیدھا صاف یہ ہے کہ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ یہ مقام ان کا اعلان کیا میدان غدیر خم میں اور دیگر جگہوں پر, اس کو یہ بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. اس سے نتیجہ کیا نکالتے ہیں یہ ایک سوال ہے, اور دوسرا یہ کہ حدیث ثقلین تواتر کے ساتھ ہے, یہ نہیں ہے کہ خبر واحد ہے. خبر واحد بھی ہوتی تو وہ طرح کرنے کے قابل نہیں ہوتی. خبر واحد اگر موجب ظن ہو یا قرائن کے ساتھ موجب اطمینان ہو یا مزید قرائن کے ساتھ دلائل کے ساتھ وہ قابل کیا ہے علم ہو, علم کا یقین کا فائدہ دے, تو اس سے استدلال ہوتا ہے, اشیاء ثابت ہوتی ہیں. جو حدیث ثقلین ہے وہ بالکل واضح ہے اس بات کے اوپر کہ قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑا گیا ہے, یعنی بالکل واضح ہے, دو ٹوک ہے. ہاں قرآن مجید ثقل الاکبر ہیں, اہل بیت ثقل الاصغر ہیں. قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے اور اہل بیت اس کے تابع ہیں. خود حدیث کے الفاظ ہیں کہ احدہما اکبر من الآخر, یا بعض میں ہے اعظم من الآخر, ٹھیک ہے. اور ہاں کسی شیعہ نے, کسی پڑھے لکھے شیعہ نے جس کو پتہ ہے, اس نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اہل بیت اس کے اوپر جو ہے وہ حاکم ہے. وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اہل بیت تابع حکم الہی ہیں, اسی لیے تو اہل بیت ہیں کہ ہمیں حکم خدا معلوم کرنا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہوتے تو کیا کرتے, تو یہی کرتے جو اہل بیت نے کیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہی چیز ہم اخذ کرتے ہیں. رہی بات یہ کہ جی ہمیں بالآخر قرآن کی طرف آنا ہے, بالآخر قرآن کی, تو رسول خدا کے دور میں بھی آخری فیصلہ قرآن ہی ہوتا تھا. تو کیا اس کا مطلب کہ نعوذ باللہ سنت کی کوئی حیثیت نہیں؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے زمانے میں کتنے مقامات ہیں کہ جہاں نبی کریم خود خاموش ہو جاتے وہی آ جاتی, یا کبھی معاملہ چل رہا ہوتا تو اوپر سے وحی الہی آ جاتی. تو آخری جو حاکم تھا کون تھا؟ قرآن مجید. بالآخر نبی بھی کیا فرماتے ہیں, ان اتبع الا ما یوحی الی, میں بھی اسی کی اتباع کرتا ہوں جو حکم ہوتا ہے. تو یہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بھئی جو آخر پہ قرآن کی طرف یہ آنا ہے تو شروع میں قرآن کی طرف آ جاؤ, نہیں. اس کا مطلب یہ کہ قرآن کی طرف بھی اس رستے سے آنا ہے, اپنے بنائے ہوئے رستے سے نہیں آنا. بہترین, تاکہ قرآن میں جو مراد الہی ہے اس رستے سے جو انہوں نے کہا ہے, کیونکہ نبی کریم نے یہ کہا کہ اگر تم مراد الہی کو سمجھنا چاہتے ہو یا میری سنت کی بھی تفصیل و تبیین چاہتے ہو تو ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے رستے سے آؤ, کیونکہ مراد الہی ان کے ذریعے سے باقیوں تک پہنچے, اور وہ قرآن مجید کے خود ائمہ سنت مصطفیٰ کے تابع ہیں.
ہماری احادیث میں یہ چیز واضح موجود ہے کہ ہم جو بھی کہتے ہیں یا اللہ کی کتاب میں ہوتا ہے یا سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوتا ہے، یہ ذریعہ ہیں شفاف صاف خطا سے پاک ذریعہ ہیں قرآن کو اور مصطفیٰ کو لینے کا. یہ بات تو یہاں مکمل ہو گئی. اب اس میں ایک تفصیلی ڈیبیٹ پھر کبھی صحیح. اب ہم دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ ہمارے ہاں آپ نے فرمایا کہ ائمہ اہل سنت کا کیا مقام و منزل اہل تشیع کے. میں ایک بات پہلے واضح کر دوں، امامت ایک ہوتی ہے مطلقاً امام، جمیع الجہات امام، جو امام منصوص من اللہ ہوتے ہیں جیسے 12 امام ہیں کہ وہ علم میں امام، تقوی میں امام، وہ دین میں امام، رہبری میں امام، شریعت میں امام، ہر چیز میں وہ امام ہیں. تو وہ تو سب کے ہاں مسلم ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ سب سے اعلیٰ ہو، اور انہی کو اللہ نے دیکھے میں آپ کا یا آپ میرا احترام کرتے تو اس احترام کی کوئی وجہ ہوتی ہے. ایسے تو نہیں کوئی کسی کا احترام کرتا نہ کوئی کسی کی توہین کرتا. ہمارے ہاں میزان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، اہل سنت کے وہ ائمہ جنہوں نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، جنہوں نے ائمہ اہل بیت کو مقتدا اور پیشوا قرار دیا، ان کی مدح و ثنا کی، ان کی ثنا میں قصیدے لکھے، اپنی حتیٰ جان کا نذرانہ بعضوں نے پیش کیا، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. ولو ہمارا ان کے ساتھ فقہی اصولی یا علمی نقطہ نظر سے اختلاف ہے اور ہم عملاً ان کی اتباع نہیں کرتے. دیکھیں عملاً امام انہیں نہیں مانتے، عملاً امام یہی ہے نا کہ اس کے پیچھے چلنا، ہم عملاً ان کے قول کو نہیں لیتے، ٹھیک ہے، لیکن ہم ان کو اہل بیت سے نسبت کی وجہ سے اگر وہ نسبت ہے تو ہم ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن وہ کہ جنہیں اہل سنت امام مان رہے ہیں اور انہوں نے اہل بیت کے اوپر تنقیص کی، جیسا کہ بعض میں نام بھی لے سکتا ہوں، یہ بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ جن کا ساتھ نام تو لگ گیا امام کا، وہ امام یہ دین والا امام نہیں ہوتا، وہ ایک عہدہ ہوتا ہے علم کا، جیسے حدیث میں امام، جیسے فقہ میں امام، جیسے رجال و حدیث میں امام، ٹھیک ہے، اسی طرح دیگر علوم میں امام جیسے حافظ ایک درجہ ہے، امام ایک درجہ ہے، ٹھیک ہے، حاکم ایک درجہ ہے. یہ وہ والے امام ہیں جتنے اہل سنت کے پاس ہیں، وہ ہزاروں میں، وہ سارے یہ والے امام ہیں. تو ہم عملاً تو ان کو امام نہیں مانتے، کیونکہ ہمارا اسکول آف تھاٹ الگ ہے، ہمارا حدیثیں لینے کا ذریعہ الگ ہے، ہمارا حدیث پرکھنے کا ذریعہ الگ ہے. تو جو چیز وہ بیان کر رہے ہیں ہمارا اس کے ساتھ اصولی اور بنیادی اختلاف ہے. لیکن اہل بیت کی وجہ سے ہم ان کا احترام کرتے ہیں کہ جو اہل بیت کا احترام کرتے ہیں، اور جن کے ساتھ لگ گیا کہ وہ امام فلاں ابن جیسے جو ہے وہ جوزجانی جیسے امام ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح میں اور بھی بہت سارے نام لے سکتا ہوں، میں ابھی کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا. تو ہم نہ ان کے احترام کے قائل ہیں اور نہ ہم ان کی کوئی حیثیت سمجھتے ہیں. لیکن جیسے امام نسائی ہیں جنہوں نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام کیا، وہ لو ہمیں انہیں ہزار جگہ پہ ہمارا اختلاف ہے ان کے ساتھ. اسی طرح امام احمد بن حنبل نے بعض جگہ پہ اہل بیت کی وہ ثنا بیان کی، وہ قصیدہ بیان کی. امام شافعی نے، اسی طرح سے دیگر ائمہ اہل سنت نے، جیسے ابن ابی حدید معتزلی نے، ٹھیک ہے، 7 قصیدے بہت بڑے اہل بیت مولا امیر المومنین کی شان میں لکھے. اس طرح جلال الدین سیوطی کی بہت ساری کتابیں جو انہوں نے فضائل اہل بیت میں لکھی. بہت سارے علماء ہیں، بہت سارے، یہ تو میں نے تبرکاً چند نام. تو وہ جن کو خاص نسبت ہے، انہوں نے ہمیشہ اہل بیت کی عزت پہ پہرا دیا ہے. وہ کل بھی ہم ان کا احترام کرتے تھے اس نسبت کی وجہ سے، آج بھی احترام کرتے ہیں. لیکن وہ کہ جن کے دل میں اہل بیت کا احترام نہیں، یا تنقیص کرتے ہیں اہل بیت کی، یا اہل بیت کے مقام و منزلت کے قائل نہیں ہیں، یا اہل بیت کو بھی باقی افراد کی طرح ایک فرد سمجھتے ہیں، اور تو پھر وہ لوگ ان کے ساتھ امام چھوڑ کے کچھ بھی لگاتے رہے. ہمارے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میزان اور معیار وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا کہ میری اہل بیت کی محبت. اور صرف ہم اس وجہ سے احترام نہیں کرتے، قبر میں، حشر میں اور روز جزا انہی کا احترام کیا جائے گا جو اہل بیت کا احترام کرے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. جی، اس لیے ہمارا موقف بالکل واضح ہے. جی علامہ صاحب اب تک کی جی، میں اس میں وہ جنہوں نے فہم قرآن کی بات کی اس پر میں دعوت بھی دیتا ہوں اور خود بھی سیکھنے کی نیت سے، کہ قرآن کے حوالے سے یہ کہنا کہ اس کی مراد یا منشا متکلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یا ائمہ اہل بیت اطہار کے بغیر ممکن ہی نہیں. اس میں بنیادی سوال یہ ہے کہ ہم ان کی یعنی کہ یہ شارع ہیں، قرآن و سنت کی شرح و وضاحت محمد و آل محمد کی نسبت سے ہو تو ہم غیر بقول ان کے میں کہوں کہ ہمارے جو 4 فقہاء ہیں ان کی ایک تحقیق ہے، اور چونکہ ہم ان کو منصوص نہیں مانتے تو ہم ائمہ اہل بیت اطہار کو فقاہت میں ان سے بلند مانتے ہیں. تو انہوں نے بھی دین کی شرح و وضاحت کی ہے. تو گھر کے افراد زیادہ ظاہر سی بات ہے، یہ
नबी के बच्चे हैं और वो ظاہر ہے کہ غلام ہے. بالکل, کیونکہ اختلاف وہی ہے کہ آنا اہل سنت کی بات کریں. جی اختلاف وہی ہے کہ تشیع کے ہاں وہ شرح و وضاحت بعنایت الہی القاء ہے, الہام ہے, اور ہمارے ہاں وہ اللہ نے جو ان کو فقہی بصیرت, ایک وجدان ہے نا جیسے باقی ائمہ ہیں, مقام و مرتبے میں علم میں تو ایک الگ چیز ہو گئی. اب شرح و وضاحت ہے. عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن کے بارے میں یہ کہنا کہ خدا اپنی بات بیان کرنے میں, معاذ اللہ, خدا اپنی بات بیان کرنے میں ابہام رکھتا ہے. قرآن عربی زبان میں ہے, قرآن عربی مبین میں ہے, عربی معلی میں ہے, اور اس قرآن کو سن کر کفار نے اپنے قصیدے پھاڑے ہیں. ان کو تو سارا قرآن سمجھ میں آ رہا ہے اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. یعنی کہ ایک کافر ایسا نہیں جو رسول اللہ سے آ کر کسی آیت کی تفسیر پوچھ رہا ہو, کیونکہ ان کی اپنی زبان میں ہے نا. تو اس کا مطلب قرآن جس زبان میں نازل ہوا, جو آج بھی بطور معجزہ زندہ زبان ہے, اور قرآن کی زبان عہد رسالت کی زبان کتابوں میں محفوظ ہے. نہج البلاغہ کو بعض اوقات ثانی بھی کہا جاتا ہے. کفار کو کیا ضرورت ہے قرآن پوچھنے کی, وہ تو مانتے ہی نہیں. اب اس کو میں آپ کا کاؤنٹر آپ ہی کر دیتا ہوں کہ قرآن انہیں پر تو اتمام حجت کرنے آیا, انہیں پر ہی کرنا. دیکھیں ایک بندہ منصب کو ہی نہیں مان رہا. مثال کے طور پر سورۃ الکہف قرآن میں نازل ہوئی, اس میں جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے, ذوالقرنین کا واقعہ ہے, عرب والے تو واقف ہی نہیں ہیں اس پوری کہانی سے. تو کن کو سنایا جا رہا ہے؟ یہود کو. سنائے گا کون؟ رسول اللہ سنا رہے ہیں. اب آگے سن لیں, رسول خدا سنا رہے ہیں نا. اب سوری ٹو سے ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں. ذوالقرنین کے واقعے میں جو الفاظ ہے کہ اس نے سورج کو ایک گدلے کیچڑ میں ڈوبتے دیکھا, موجودہ ہمارے علماء نام نہیں لیتا, وہ اس سے بلیک ہول نکال لیتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ مخاطبین سے کہا جا رہا ہے, مخاطبین کیا بلیک ہول سے واقف ہیں؟ یا قرآن یا بلیک ہول بیان کر رہا ہے یا ایک مشاہدہ بیان کر رہا ہے کہ آج بھی اب سورج کو دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ ندی میں ڈوب رہا ہے. تو یہ جو زبان کا مسئلہ ہے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ یہود اس بات کو جانتے ہیں فہم کے لحاظ سے. اس آرگومنٹ جو بھی ان کا یہ نظریہ ہے, میں یہاں پہ پہلے یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے نظریے کو مس انڈرسٹینڈ کرنے کا نتیجہ ہے. شاید یہ اس طرح سے سمجھے نہیں جو میں سمجھا رہا ہوں. پہلے نمبر پہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ قرآن مجید فقط ائمہ اہل بیت ہی جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں. خود قرآن بھی اپنی وضاحت خود کرتا ہے. تو قرآن کو سمجھنے کا وسیلہ قرآن بھی ہو سکتا ہے. ایک بات ہم نے ایک فہم حاصل کی قرآن مجید سے, ایک چیز ہم نے سمجھی, ایک چیز کسی اور نے سمجھی, ایک چیز کسی اور نے سمجھی. ان تینوں میں سے صحیح مراد کیا ہے, اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ٹھیک ہے, اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ قرآن یہی کہہ رہا ہے یا کچھ اور کہنا چاہ رہا ہے؟ یہ جو کہہ رہے کہ اللہ کا کلام مبہم ہے, نعوذ باللہ مبہم نہیں ہے, یعنی کہنا یہ چاہ رہے کہ مبہم نہیں ہے لہذا ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا کلام مبہم نہیں ہے, لیکن سمجھنے والے کی فہم اس قابل نہیں ہے فعلاً. بعض کی قابل ہوتی, بعض کی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تفسیر کے باب میں ہم ایک بحث پڑھتے ہیں. نہیں, میں عربی دیکھیں میری بات سنیں. ایک ہے کہ عربی کا معنی جاننا اور ایک ہے مراد حقیقی جاننا, دونوں میں فرق ہے. یہی مرض کر جب ہم تفسیر کے باب کو کھولتے ہیں, خود لفظ تفسیر پہ یہ بحث آتی ہے کہ یہ پردہ اٹھانا تفسیر کہتے ہیں, کسی شے سے کشف کناع کرنا یعنی پردہ اٹھانا. سوال یہ کہ قرآن پہ کون سا پردہ ہے؟ اگر پردہ ہے تو وسیع و بلیغ نہیں ہے. تو پردہ قرآن کی نسبت نہیں ہوتا, ہمیں قرآن کے قریب کرنا, اس وادی میں لے جانا ہے جہاں پہ قرآن سمجھ آتا ہے, نہ یہ کہ اس جگہ پہ کچھ پرابلم. وہ بالکل واضح ہے, الفاظ واضح ہیں, کوئی اغلاق نہیں ہے وہاں. پھر قرآن درجات رکھتا ہے. آپ یہ مانتے ہیں کہ جو اس زمانے کے صحابہ کرام سمجھتے تھے آج عربی جاننے والا بھی وہی سمجھتا ہے. اگر وہی سمجھتا ہے تو آثار صحابہ سے قرآن سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے. دوسری بات, نہیں ہم تو اس سے بڑھ کر مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل تھے, ہمارے پاس بھی دلائل ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم کچھ قوانین کے تابع ہیں. ٹھیک ہے, خالی عربی جاننے کا لیکن جو جن کو نسبت حاصل رہی ہے آقا سے, جو سنگت وہ پوچھتے رہے ہیں. نہیں, آپ اس میں دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ دیکھیں قبلہ عربی تکلم نجف میں, یہ عربی تکلم میں رہتے ہیں, روزانہ یہ عربی زبان بولتے ہیں. قبلہ سے پوچھیں کہ یہ اپنے مخاطب کو جب عربی میں کچھ بھی کہتے ہیں تو وہ ان کے مدعا کو سمجھنے میں غلطی کرتا ہے؟ بالکل سمجھتا ہے, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں وہ سمجھتا ہے. بالکل, میں نے اس سے کبھی انکار کیا. خدا کی بات سمجھنے کے, دیکھیں در رسول پہ آنا, در زہرا پہ آنا, در علی پہ آنا کوئی مسئلہ نہیں, آئیں گے. مجھے ایک سیکنڈ پرسن علی کی نسبت سے بیان کریں, میں نے پہلے بھی روایت خلقت بیدیہ کے ذیل میں بیان کی تھی, یا اس کے علاوہ اور بھی بعض روایات جو غالی پیش کرتے ہیں. تو شیعہ علماء بھی, اس کو میں مختصر کر لوں
کہ آئمہ کی نسبت سے جب بھی کوئی روایت ہمارے سامنے آئے گی، دیکھیں ایک ہے قرآن کی تفسیر آئمہ کی روایات سے کرنا کہ اس آیت کا فہم امام نے فرما دیا، اب میرا رویہ کیا ہے، اس پہ پرکھنا کیسے ہے؟ منہ اٹھا کے بس امام جعفر نے فرما دیا بھائی میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاؤں گا، جیسے بعض اخباری ہمارے ہاں بھی ان کے ہاں بھی وہ ظاہراً روایت لے کر ظاہر الروایہ بن جاتے ہیں، وہ قبلہ اصطلاح جانتے ہیں، لیکن جو اصولی علماء وہ روایت کے چتے کٹے کھول کر اس کے بعد گمان غالب کہیں یا اطمینان کہیں کہ اب امام سے یہ بات ثابت ہوگی، اب میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاؤں گا، میں مزید آیت پہ غور کروں گا کہ امام نے صحیح فرما دیا، بالکل ٹھیک۔ عرض یہ کر رہا وہ جو کرائیٹیریا ہے مانتے یہ بھی ہیں کہ آئمہ کی روایات قرآن کی روشنی میں سمجھنی ہیں، تو قرآن تو بالکل واضح ہے، جو کسوٹی ہی واضح نہ ہو، سٹینڈرڈ ہی واضح نہ ہو، جو میئرمنٹ ہے وہی ٹھیک نہ ہو، تو امام باقر کیا فرما رہے ہیں کہ اس پہ پرکھ لو، زرارہ کی باتوں پر نہیں رہنا، زہری کی باتوں پر نہیں رہنا، میرے اصحاب کی باتوں پر نہیں رہنا، جہاں اختلاف آ جائے قرآن سے پوچھنا ہے۔ اگر مثال کے طور پر ام کنت من العالین، اب ایک بعض روایات میں آتا ہے کہ عالین سے مراد ہم آل محمد ہیں، مثال کے طور پر کیا وہ الفاظ اس تفسیر کو قبول کر رہے ہیں کہ خدا وہاں پر یہ بتانا چاہتا ہے کہ آل محمد اس آیت کا مصداق ہے، یا خدا وہاں کچھ اور بتانا چاہتا ہے؟ نہیں مرضی نہیں، دیکھیں میں اصل خرابی یہی ہے، اصل میں پھر یہی کہہ رہا ہوں، ایک ہے لفظ کو سمجھ لینا، عربی جاننے والا یہی سمجھتا ہے، اس کا معنی بھی سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں، کچھ چیزیں بالکل واضح نہیں ہوتی ہیں، وہ بندے کی نسبت ہوتی ہیں، اما الذین فی قلوبہم زیغ، ٹھیک ہو گیا۔ یہ چیز قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اس نے محکم متشابہ رکھی ہیں، قرآن میں بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جو واقعا ہم یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ قرآن سمجھ نہیں آ رہا، واضح نہیں ہے، مخاطب سمجھ نہیں رہا، یہ ہماری بحث ہے ہی نہیں، ہماری بحث صرف یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت کا رول کیا ہے قرآن مجید کی تفسیر میں، ٹھیک ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ائمہ اہل البیت اس کی تبیین کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ اس پہ حاکم ہے، اس بات کو دونوں کو اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ائمہ اہل بیت اگر کسی معنی کی وضاحت کر دیتے ہیں، ایک معنی میں سمجھاؤں اپنی فہم ناقص میں بھی عرب ہوں مثال کے طور پر، وہ بھی عرب ہے، تو کیا ضروری ہے کہ دونوں عرب ایک ہی چیز کو سمجھ رہے ہوں؟ ایسا کوئی ضروری کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر عربوں کے ہاں بھی لغات مختلف ہوتی تھی، اور کہا کہ جو عرب میں سب سے فصیح لغت ہے اس میں قرآن مجید کا نزول ہوا، ٹھیک ہے۔ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ائمہ اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی تبیین کا یہ مطلب تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے تابع نہیں رہے یا وہ اس کو کسوٹی نہیں مان رہے، ایون وہ اپنی بات کا ثبوت دینے کے لیے آیتیں پڑھتے ہیں، جیسا کہ ہمارے فہم تفسیر میں بھی اور فہم حدیث میں ایک چیپٹر آتا ہے تضمین کا، ٹھیک ہے۔ تضمین کا چیپٹر کیا ہے کہ ائمہ اپنی ایک بات کرتے ہیں اور ضمناً قرآن کی آیت اس بات کی تائید میں پیش کر دیتے ہیں کہ میں نے یہ جو بات لی قرآن کی فلاں آیت سے لی ہے، یہ میرے دلائل ہیں، اور وہی قرآن کی تفسیر بھی ہمارے جیسے علماء نے کی، انہوں نے دیکھی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی یقیناً، یا کم از کم سنی ہوگی کہ تفسیر المیزان، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ دلائل، شواہد، قرآنی آیات، لغت، ساری چیزوں سے بحث کرتے ہیں، اور آخر پہ اپنے موقف کی تائید میں روایتیں پیش کرتے ہیں کہ یہ جو میں سمجھ رہا ہوں روایات بھی اس کی تائید کر رہی ہیں۔ تو قرآن فہمی کا یہ باب ہے، یہ قطعاً مراد نہیں ہے کہ اللہ کی مراد واضح نہیں ہے، کوئی نہیں کہتا، اگر واضح نہیں ہے تو قرآن پہ اعتراض ہے۔ یہ بھی کوئی نہیں کہتا کہ عرب سمجھ نہیں رہے تھے، بعض اس دور کے مسلمانوں سے مشرکین مکہ بہتر سمجھ رہے تھے، لیکن ان کے دل میں چونکہ زیغ تھی اور وہ قبول نہیں کر رہے تھے، جیسا کہ من کنتو کو دیکھ کر بھی لوگوں نے علی کی امامت کا یقین نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو واضح چیزیں تھیں، اگر واضح نہیں تو اتمام حجت نہیں ہے، لیکن ہم تبیین کا باب کہہ رہے ہیں، تشریح کا باب کہہ رہے ہیں، اس سے استشہاد ائمہ کیا کرتے تھے، حتیٰ فقہی احکام میں۔ مثلا ایک روایت ہے، اب مجھے اس کا نمبر تو یاد نہیں، لیکن روایت کا مضمون عرض کر دیتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ قرآن مجید میں ہے کہ اپنے سر کا مسح کرو، تو یہ سر کے کس حصے کا مسح کریں؟ تو امام نے فرمایا کہ سر کے جو فرنٹ ہے اس کے اوپر مسح کرو، یعنی تو اس نے کہا یہ کہاں سے لے رہے ہیں؟ تو امام نے کہا بے رؤوسکم کی بے سے لے رہے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے کہ وہ اتھارٹی کس کو قرار دے رہے ہیں؟ لیکن وہ عام بندہ اس بے کے اندر، امام نے فرمایا کہ جو بے ہے نا، بے رؤوسکم، جو بے جو جا رہا ہے، اس بے کے معنی ہے نا 17-18 معنی ہے، تو ان میں سے ایک ہے جزئیت کی بے، تبعیض کی بے، فلاں کی بے، تو امام نے فرمایا یہ بے سے میں معنی حاصل کر رہا ہوں۔ تو مطلب یہ کہ وہ بندہ اس معنی سے واقف نہیں تھا وہ بھی عرب،
لیکن تو اب ہوتا ہے جیسے آپ اپنے استاد سے پڑھتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ عربی نہیں، بعض چیزیں اس پہ پوشیدہ ہوتی ہیں کیونکہ اس کے اوپر بعض پردے پڑے ہوتے ہیں جہالت کے، بعض پردے ہوتے ہیں غفلت کے، بعض پردے کسی اور یعنی گناہوں کے کہہ لیں، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے اس کی فہم اتنی قوی نہیں ہوتی کہ ان چیزوں تک پہنچے، وہ ہوتی ہیں قرآن میں، ٹھیک ہے۔ میں اس بات سے اتفاق کر رہا ہوں۔ اب میں اس پہ عرض یہ کر رہا ہوں، بالکل ایسے ہی خلقت بیدیہ کے باب میں جو غالی کہتے ہیں، اس سے صرف نظر امام علی رضا علیہ السلام نے جب اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ اللہ کے دست قدرت کی طرف اشارہ ہے، احسنت، امام علی رضا علیہ السلام کی بڑی خوبصورت تفسیر، اور اکثر ان سے جو تفسیری اقوال ہے جو میری نظر سے گزرے، عرض کیا کر رہا ابھی قبلہ نے جو امام جعفر علیہ السلام کی نسبت سے یہ روایت پیش کی، میں نے روایت سن لی۔ اب ایک سادہ قرآن کا طالب علم، کلام عرب کا طالب علم، جاہلی ادب کا طالب علم، جو امام نے فرمایا کہ پرکھ لو، جب وہ مزید پرکھتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے ان کے علم پر کہ بات امام نے بالکل ٹھیک کی ہے، معذرت کے ساتھ، یعنی کہ امام نے جو بات ارشاد فرمائی کیا وہ عربیت سے باہر ہے؟ موجود ہے نا، میرا دماغ وہاں پر نہیں گیا، میرا ذہن وہاں پر نہیں گیا۔ اب میں یہ جو بات کروں جو پرکھنے کا معاملہ ہے، ہم معذرت کے ساتھ ہمارے اہل حدیث اور ان کے اخباری وہ پرکھنے کو گستاخی سمجھتے ہیں، نہیں ہمارے اخباری سوری ٹو سے نہیں سمجھتے، نہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے امام سے زیادہ سمجھداری دکھا دی، نہیں ایسا ہمارے اخباری جو مطابقت ہے نا آیت اور امام کی روایت، نہیں ہماری اخباریت کا تصور اہل سنت کی اہل حدیث کے ساتھ مقایسہ اس لیے نہیں، ظاہر الروایہ یعنی کہ جو ہم کہتے ہیں وہ ظاہر الروایہ بھی نہیں ہے، وہ ظاہر الروایہ میں پہلے بھی وضاحت کر چکا، ان کا بعض چیزوں میں اصولی موقف سے اختلاف ہے، اس وجہ سے ان کو کیونکہ وہ زیادہ اکتفا اصولی بھی کوئی فتویٰ بغیر روایت کا نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے، دونوں عملاً دونوں اخباری ہوتے ہیں، لیکن بعض جیسے عقل کی تفصیل میں، ٹھیک ہے، وہ کرتے ہیں، اسی طرح بعض دیگر چیزوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں اصولی علماء کے، اس لیے ان کو اخباری کہا جاتا ہے، ورنہ اخبار کو لینے میں، اخبار کی وضاحت کرنے میں، لغت کے استعمال میں، باقی چیزوں میں اصل بنیادی کام ہی اخباریوں کا ہے۔ مثلا آج شیعہ اجتہاد میں جتنی روایتیں وہ پیش کرتے ہیں، جس کتاب سے پیش کر رہے ہیں وہ اخباری نے لکھی، وسائل الشیعہ، اس طرح مستدرک الوسائل، ٹھیک ہے، اسی طرح بہار الانوار جیسی کتاب، وہ علامہ کا رجحان اخباریت کی طرف تھا، تو اخباریت کا قطن وہ اہل سنت والا محض ظاہر روایت پہ نہیں رہتے تھے۔ یہی آپ نے خلقت بیدیہ یا جو عین اللہ وجہ اللہ کا جو علامہ مجلسی نے وضاحت کی ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں نا، یہ کہہ رہے لفظ میں جو کہتے ہیں لفظ بالکل واضح ہوتا ہے، پرابلم یہ ہوتا ہے کہ لفظ کے مختلف استعمال ہوتے ہیں کسی نسبت سے، وہ نسبت کا جو استعمال ہو رہا ہوتا ہے اس کو اس کا معنی حقیقی سمجھ بیٹھتا ہے۔ مثلا وجہ کا جو مطلب ہے نا، ایک وجہ ہے چہرہ، اب چہرہ رخ یا راس کا مطلب ہے سر، میں آسان مثال دوں، راس سر کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں لوگوں نے سنا ہی راس کا مطلب کیا ہے سر، وہ راس سنتے ہی اس راس پہ پہنچ جاتے ہیں، جبکہ عرب میں گلی سنے، گلی بازار، تو وہ کہتے ہیں راس الشارع، شارع کا سر یعنی گلی کا سر یعنی ابتدا، سمجھ آ گیا، بالکل، تو وہ اس کا استعمال ہوتا ہے بدایت کے لیے یا کبھی کبھی رخ کے لیے، جیسے وجہ اللہ یعنی رخ یا سمت یا چہرہ، تو ایک چیز وجہ پہچان بن رہی ہے یا وہ ایک رخ کرنے کا باعث بن رہی، کسی نسبت سے وہ لفظ یہاں پہ بھی یوز ہوا، وہ اس کو معنی حقیقی سمجھ لیتے ہیں، تو پھر وہ جو غلط فہمی کی بنیاد پہ وہ معنی رائج ہوا تھا اس کو قرآن پہ فٹ کرتے ہیں، تو وہ جو جاننے والا ہوتا ہے، وہ معصوم ہو یا معصوم کا کوئی شاگرد ہو، وہ کہتا ہے نہیں، جو تم نے کسی مناسبت سے غلط لفظ کو استعمال کیا تھا نا مختلف جگہ پہ، وہ قرآن پہ فٹ نہیں کرنا، قرآن اپنا حقیقی لفظ تمہیں دے گا، وہ یہ وضاحت ہوتی ہے۔ میں اتفاق کر رہا ہوں، یہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ کو کوئی اور معنی دے رہے ہیں، یہ کوئی اور معنی دے رہے ہیں، میں اتفاق کر رہا ہوں، میں نے وہی بعد میں بات عرض کی، یہ بڑی دیکھیں یہ جو فنی بحث ہے، ہم نے ایک بار آف کیمرہ بھی کی تھی، یہ فنی بحث ہے کہ قرآن فہمی کے حوالے سے جو عام طور پر غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے، میں اکثر جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ محمد و اہل بیت محمد کی نسبت سے سنی شیعہ مصادر میں جو روایات ہیں وہ قرآن مجید کی روشنی میں اگر پرکھی جائیں، اور قبلہ خود اتفاق کرتے ہیں، اس کا کرائٹیریا کیا ہے، ہم اس کو کس طرح سے لے کے چلیں گے، ایک الگ بحث ہے کہ کلام عرب کو ہم حجت بنائیں، جاہلی ادب کو حجت بنائیں، کہ امام نے جیسے قبلہ نے وضو کی آیت کی مثال دی، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، امام علی نقی علیہ السلام کی ایک روایت ہے کتب حدیث میں کہ غالباً واسق باللہ ہے یا ان کے زمانے کا جو عباسی خلیفہ ہے، وہ شاید وہ ہے،
اس نے کوئی منت مانی کہ میں بہت سارے دینار صدقہ کروں گا. تو بہت سے علماء نے کہا کہ اب وہ یعنی کہ بیمار ہوگا تو منت مانی کہ میں صحت یاب ہو جاؤں تو میں بہت سے دینار صدقہ کروں گا. تو بہت سے علماء جب وہ صحت یاب ہوا تو وہ پریشان ہو گئے کہ میں کتنے کروں. تو کوئی عالم دین جواب نہ دے سکا. تو یہ علم ہم اس کے قائل ہیں, ہم سجدہ شکر بجا لاتے ہیں ان کے علم پر. امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا مسئلہ تو امام نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر غالباً 25 کی طرف اشارہ کہ وہ مواتین کثیرہ کے جو الفاظ ہیں کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو بہت سے مقامات کے معاملے میں آپ کی مدد کی, بہت سے مقامات, لقد نصرکم اللہ غالباً الفاظ ہیں. امام نے یہ آیت پڑھ کے فرمایا کہ تو 70 73 یا 80 کے قریب دینار صدقہ کر دے, تیری وہ منت پوری ہو جائے گی. لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ تو امام نے یہ آیت پڑھی کہ وہاں پر جو بہت سے مقامات ہیں نا وہ عربی میں 70 80 کا عدد پورا کر دیتے ہیں. اب یہ دیکھیں, اب یہ امام نے فرما دیا. اب جی بالکل. اب دیکھیں امام نے جب یہ جیسے قبلہ نے کہا نا آیت پڑھتے ہیں, امام جب یہ جملہ بولا, میں نے جب یہ خود جملہ سنا, میں نے وہ آیت کھولی تو معذرت کے ساتھ عربی جاننے والا انصاف کرے گا کہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فہم قابل قبول ہے. عربی جب میں کہنا کیا چاہتا ہوں, سوری ٹو سے, جو منکرین حدیث ہیں وہ کیا کرتے ہیں ہمارے ہاں بھی آپ کے ہاں بھی کہ وہ قرآن کر کے من چاہی تفسیر سے محمد و آل محمد کی روایات سے نظریں چرا لیتے ہیں کہ یہاں پر تو یہ لفظ ہی فٹ نہیں ہو رہا. میں کہہ رہا ہوں مطابقت جو تفسیر ائمہ سے ملتی ہے نا اس میں اگر شرع کسے کہتے ہیں کہ آپ نے ایک جملہ بولا اور میں نے اس کی وضاحت کر دی, اب وہ وضاحت اس جملے کے تابع ہوگی تو وضاحت مانی جائے گی نا. یعنی کہ تخصیص کو تنسیخ کو کہ آیت کا حکم ہی منسوخ ہو جائے, آیت میں تخصیص ہو جائے, آیت میں تقیید ہو جائے کہ قرآن میں حکم عمومی ہے امام نے خصوصی کر دیا, قرآن میں حکم مطلق ہے امام نے مقید کر دیا. حالانکہ امام شافعی اس کے قائل ہیں, شاید تشیعوں میں بھی یہ فقہی مسئلہ ہو کہ محمد و اہل بیت محمد کی روایات سے قرآنی حکم میں تخصیص یا تقیید ہو سکتے, تسنن میں بھی ہے, لیکن ہم اس کو شرع نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں یہ قرآن مجید کے حوالے سے نامناسب بات ہو جائے گی کہ وہ شرع کیسے بن گئی. قرآن کہہ رہا ہے یہ کام سب نے کرنا ہے, حدیث میں آ گیا کہ حضرت ابوبکر نہیں کریں گے بفرض محال, تو پیغمبر کی نسبت سے ہم تو اس روایت کو قبول نہیں کریں گے کہ وہ قرآن کا عموم خبر واحد سے خصوص میں کیسے بدل گیا. میں اس طرح کے معاملات میں کہتا ہوں کہ مجھے شرع ہمارے سامنے, جیسے آیت وراثت کا تخصیص ہو گئی کہ لادورا سماترک نا, ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے, یہ بڑی خوبصورت بات کی, تخصیص دے دی, ویسے یہ بھی ہو گیا, بڑی خوبصورت بات کی. پچھلے پوڈ کاسٹ میں ہمارا بڑی قبلہ نے بڑا اشارہ کر دیا, اور یہ غور و فکر کی دعوت ہے, یہ غور و فکر کی دعوت ہے. دیکھیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ روایتی سنی بیٹھا ہو یا کوئی اہل حدیث بیٹھا ہو وہ بہت سے شیعہ کے اشکالات پر لاجواب ہو سکتا ہے, چونکہ روایتی منہج کے مطابق اگر ہم بعض اہل علم کو دیکھیں تو ان کی یہ رائے موجود ہے, لیکن بعض سنی منہج میں یہ قاعدہ موجود ہے. امام شاطبی ہیں, ابو حنیفہ ہیں, امام مالک ہیں, جو اخبار احاد کو یہ حیثیت نہیں دیکھیں قرآن پہ متاثر, قرآن پہ اثر انداز ہو جائیں, تو جو انہوں نے لا نورسو کی مثال دی, بڑی خوبصورت بات ہے. میں خود اس بات کا قائل ہوں کہ اگر اس روایت کو دیکھا جائے تو وہ قرآن کے پورے مضمون کے خلاف ہے. بہترین میرے خیال سے یہاں اتفاق ہے یہاں تک, اور بہترین جی بالکل اتفاق. بس ایک چیز میں عرض کروں, وضاحت کر رہا ہوں, کوئی اعتراض نہیں کر رہا, وہ یہ کہ مجھے نہیں پتا اہل سنت کیا تخصیص کو لے کر کیا اینڈ پہ مفہوم کیا نکالتے ہیں ان کی. اگر آپ کہیں تو ان شارٹ امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ شرع ہے, لیکن وہ تخصیص بھی نکال رہے ہیں, تقیید بھی نکال رہے ہیں. اس کی اگر چھوٹی سی مثال اگر معذرت عرض کر دوں کہ قرآن مجید میں وضو کے جو 4 فرائض بیان ہوئے ہیں, امام شافعی کے نزدیک اگر آپ نیت نہ کریں, بسم اللہ نہ پڑھیں, تعدیل کا لحاظ نہ کریں, کہ ترتیب کا لحاظ نہ کریں, اور اس کے علاوہ جو سنت اعمال ہیں, تو امام شافعی کہتے ہیں آپ کا وضو نہیں ہوگا. اس میں بنیادی بات نیت اور بسم اللہ کو لے لیں. احناف یہ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن میں 4 فرض آ گئے ہیں جو دھونے ہیں اور ایک مسح ہے, وہ بس کافی ہے. ایک بندہ غیر ارادی طور پر ندی میں گر جائے تو وہ 4 اعضاء دھل گئے, وضو ہو گیا. امام شافعی کہتے ہیں ہرگز نہیں, نیت شرط ہے. اب نیت قرآن میں نہیں ہے تو امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ حضور نے شرع کر دیا, حالانکہ شرع نہیں کر دی, حکم میں اضافہ ہو گیا. اچھا یہ میں عرض کر رہا ہوں, میں یہ
इमाम शाफी के लफ्ज़ से मुझे इत्तेफाक है, तशरीह से शायद मुझे इख्तिलाफ हो। ठीक है। ठीक है। यानी लफ्ज़ शरह से मुझे इत्तेफाक है, अमली तशरीह से जो है वो इख्तिलाफ की गुंजाइश है। ये जो हमारे यहाँ उसूल में पढ़ाया जाता है ना, तखसीस, तक़यीद, तामीम, ये नहीं होता कि कुरान ये कह रहा है और हम उसको बढ़ा के उसका दायरा खोल रहे हैं, या कुरान नऊज़ुबिल्लाह दायरा जो है वो बढ़ा रहा था, हमने रिवायत के ज़रिए से दायरा तंग कर दिया। नहीं, मुराद ये होती है कि हम जब दोनों को सामने रखते हैं, अगर रखें तो हम उसी कुरान में मुराद ही ये चीज़ थी, हमें नहीं मालूम था। ये नहीं है कि नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह ने कहा कि नहीं दायरा खुला है, अल्लामा साहब बेहतरीन है, ठीक है, और इमाम ने वही थी, हम नहीं बिल्कुल। समझ पाए। अरे और बेहतरीन उसमें हाँ, उसमें फिर उस कुरान की आयत से, किसी भी उसके आयत से, हर्फ से, तरतीब से, किसी तरीके से वो सबूत भी देना होता है। बिल्कुल बेहतरीन बिल्कुल कायल हूं हम मैं। नहीं समझ नहीं, पाए, बिल्कुल बिल्कुल कुरान वही हाँ, बिल्कुल। तो तखसीस के लफ्ज होते हैं, लेकिन अमली तौर पे उसकी तशरीह ही होती है कि मुराद ये है। जी, लेकिन किबला, अगर किबला से पूछो, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत सी रिवायात ऐसी जिसमें बज़ाहिर ये तासुर मिला कि धक्के से तखसीस हो रही है, तो इमाम की तरफ उसकी निस्बत तो नहीं, देखें पहले नंबर पे तो हर रिवायत जो निस्बत रखती काबिल कबूल नहीं नहीं होती। आती, ठीक पहले है। नंबर पे जब बहस की जाती है ना इस्तिदलाल के मकाम पे, ठीक तो है। पहले रिवायत की सनदी, इल्मी बिल्कुल और फनी हैसियत पे बात बिल्कुल ठीक हो गई। एक जो दलाली बहस है ना, सनदी बहस पहले तो होती है, निस्बत- दलाली बहस बाद में होती है। निस्बत यानी अगर इस्तिदलाल की। मुतहक्किक हो जाए, निस्बत मुतहक्किक हो जाए तो समझना पड़ता है, और अब- अगर समझ ना आ जाए, हाँ? मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि लग रहा हो कि नहीं ये धक्के से, मतरूक कहेंगे तो मतरूक रिवायत को मतरूक या नहीं गैर करेंगे। मामूल भी हाँ, रिवायत को मतरूक नहीं करेंगे, तवक्कुफ का इख्तियार करेंगे। ठीक, उस ये रिवायत भी को अच्छा रवैया है। मुजमल, हमारे यहाँ ये नहीं कहते, मुमकिन है कहा हो, मेरा ज़हन वहां तक ना पहुंचा, महल्ले नजर कह लें, तो हाँ रिवायत को फिर भी महल्ले हाँ। नजर नहीं कहेंगे। अच्छा। मैं बात, क्योंकि दोनों की ठीक, निस्बत बड़ी है, ठीक, कुरान भी बड़ी ठीक है। और अहले बैत की, तो हम क्या कहेंगे वहां पे? हम वहां पे यह तवक्कुफ करते हैं, हम कहते हैं यार रिवायत का इजमाल है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। जरूरी थोड़ी है फतवा देना मेरे लिए, मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, नतीजा निकालना जरूरी थोड़ी है, नहीं निकल रहा नतीजा, मुझे अदब भी है, वहां पे रुक जाते हैं। हत्ता हमारे यहाँ बाज औकात उलमा के कलाम को जब रद्द किया जाता है, यानी उन्होंने एक इस्तेदलाल करके नतीजा निकाला रिवायत से, वो उनका अपना कलाम था, नतीजा निकाला रिवायत से, तो हमें समझ नहीं आ रहा, तो वहां पे हमारे बहुत सारे असातीज़ ये नहीं कहते कि गलत है या जो है वो बिल्कुल ना। हमारे उस्ताद हजरत आयतुल्लाह बशीर नजवी वो कहते गैर वाज़िहतन, यानी मेरे ऊपर शायद वाज़ेह नहीं हो सका, या कम अज कम ये जो समझाना चाहते थे शायद ये उस तरह से समझा नहीं पाए, मुमकिन है बात सही हो, ठीक है ना जी। या हमारे बाज उस्ताद जो हैं वो कहते हैं कि इस पे मेरा एक तालीका है कि ये बात करना चाहते थे, मैं अदब की वजह से उनको यूं ही रद्द नहीं कर देता। बहुत कम नादर मकाम ऐसे आते हैं जहां पे उलमा सरीहन रद्द कर रहे होते हैं, वरना बहुत, तो जब हम उलमा की निस्बत इतने एहतियात से उनकी बात से इराज करते हैं, तो आइमा की निस्बत हम जुबान बंद कर लेते हैं कि मुमकिन है ये नतीजा नहीं कर रहा हो, मैं आलिम कुल थोड़ी हूँ, ठीक है, ये मैं मराजी की बात कर रहा हूं। सकूत करना जी, सकूत कर देते हैं, चुप हो जाते हैं, अवलन ऐसा होता नहीं, बेहतरीन है, बेहतरीन और है। जैसी रिवायात तफसीरी है ना, वो 1-2-4 रिवायतें, लेकिन नबी करबला से आप इसमें ये कहते हैं कि अगर कोई अपनी तहकीक के मुताबिक या अपने फहम के मुताबिक इमाम की तरफ उस कौल की निस्बत ना करे, तवक्कुफ भी ना करे, सकूत भी ना करे, और खुल के कह दे कि भाई मेरे नजदीक इमाम से ये बात साबित नहीं है, तो इसको आप जसारत कहेंगे? नहीं, अगर उसके नजदीक इमाम की ये बात साबित नहीं है तो ये कोई जसारत नहीं, अगर वो तहकीक पे है, बस ठीक है। नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मुमकिन है आपके नजदीक वो निस्बत मुहक्किकीन में साबित हो, इख्तिलाफ हो जाता है, हाँ बिल्कुल वाज़ेह है बस ना, ठीक है, निस्बत साबित हो। बेहतरीन है जी 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 जी। इजाजत तो अपने सवाल की जी, जाने बिस्मिल्लाह। इत्तेफाक हो रहे हैं भाई। नहीं, देखें हमारी ये कोई मुनाजरा या वो नहीं, हमारी इफ़हाम व तफ़हीम है, जी, जी। बहुत सारी चीजें हम आगाज से सीखते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ किबला की इजाजत से कि अगर हम हदीस सकलैन की रोशनी में इस बात को समझे ना कि कुरान और अहले बैत ये दोनों जुदा नहीं है, कुरान जो बात कर रहा है अहले बैत समझा रहे हैं, अहले बैत जो बात कर रहे हैं कुरान समझा रहा है, तो ये इत्तेहाद हो जाएगा। कुरान जो बात कर रहा है अहले बैत समझा रहे हैं, और अहले बैत जो बात कर वो रहे हैं कुरान में मौजूद है। मौजूद है, अहसन तुम, ठीक कुरान है, में मौजूद है, कुरान में ये दर्ज लेकिन मैं कह रहा हूं, बहुत उम्दा, दोनों में तालीम और ताल्लुम है ना कि अहले बैत की बात भी कुरान के साथ है, कुरान की बात भी अहले बैत के साथ है, दोनों को जुदा नहीं करना है। तो अभी इसी सवाल की बरकत से और जो आपने माशाल्लाह इरशादात फरमाए, एक सवाल और ज़हन में आ गया, जी जी, वो आप दोनों से मेरा, आप जरा बता दीजिएगा मुझको कि कुरान मजीद फुरकान हमीद के बाद मुस्तरद तरीन किताब हमारे समझने के लिए, पढ़ने के लिए मुस्तरद तरीन किताब बुखारी मुस्लिम है या उसूलुल काफी है?
जी जी ये सवाल आप दोनों की खिदमत में रख रहा हूँ, आप खुद इसको देख लीजिए कौन पहले एड्रेस कर रहा है। अख्तिबला, आप जी, मेरे जी। आगा जान एड्रेस कर दीजिए कि कुरान मजीद के बाद मुस्तनद तरीन किताब उसरुल काफी बुखारी मुस्लिम। अच्छा, मैं एक पहले इसमें भी दूसरे इस को काउंटर नतीजा निकालने से पहले एक मुकद्दमा छोटा सा रखना चाहूँगा, और ये मुकद्दमा ऐसा वाज़ेह है कि ये भी इत्तेफाक करेंगे कि हमें रसूलुल्लाह की हदीसें चाहिए। जी। हमें ना बुखारी चाहिए ना रसूल काफ़ी चाहिए, हमें रसूलुल्लाह की हदीसें चाहिए। सवाल ये है कि रसूलुल्लाह की हदीसें हम तक पहुँचने का सोर्स क्या है। जो सोर्स काबिल एतमाद होगा वहीं से ले लेंगे। सही है। हमारा ये मौजू है नहीं बुखारी को मानना है या याकूब कुलैनी, मोहम्मद बिन याकूब कुलैनी को मानना है, हमारा ये मौजू ही नहीं, वो तो एक जरिया है ना। तो एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है कि नबी करीम के बाद रिवायात उमूमी तौर पे हर बंदे से लेनी थी, ठीक है, जिन्होंने सुनी थी, लेकिन वो रिवायात के ऊपर पाबंदी का दौर रहा 100 साल तक। अब ये अपनी जगह पे बहस रही कि वो कुल्ली तौर पे पाबंदी थी, जुज़वी तौर पे पाबंदी थी, कितनी पाबंदी थी, किस किस्म की रिवायात की पाबंदी थी, लेकिन ये बिल इत्तेफाक है कि इस तरह उमूमी इजाज़त नहीं थी न लिखने की न बयान करने की। तो इसका मतलब है रिवायात उस तरह एक स्कूल और जो फज़ाइल में लिखा गया वो बहा दिया गया, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ, बंदों को सजाएं तक हुई। तो अब एक तरफ ये चीज़ है हमारे पास कि एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि हमारे यहाँ रिवायात जो मौजूद हैं ये 100 साल का गैप है दरमियान में। वो गैप जिस नौयत का, मैं नौयत पे बहस नहीं कर रहा, वो अगली बहस है कि किस किस्म की छुपाई गई। फिर उसके बाद जब रिवायतें जम हो रही हैं तो अगला सवाल ये पैदा होता है किस किस्म के अफराद थे। बुखारी मुस्लिम तो बाद में आए हैं, वो जो दूसरी सदी हिजरी यानी 101 हिजरी से लेकर 143 हिजरी तक तदवीन का जमाना है या 44-45 तक, तो इस दौरानिये में जो अफराद मामूर किए गए हदीसें लिखने के ऊपर, हदीसें जम करने के ऊपर, वो कैसे अफराद थे? क्या वो अफराद आइम्मा अहलुल बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मुहिब थे? क्या वो अफराद किसी खास नुक्ता नज़र के ताबे थे? क्या वो खास तअस्सुब के ताबे थे? उन्होंने जो रिवायात ली कहाँ से ली? उन्होंने जो मामलात यानी किए वो किसी हुकूमत के तहत तो नहीं किए। हम जब देखते हैं तो हमें सारा मामला बरक्स नजर आता है कि बुखारी मुस्लिम के भी जो बुजुर्गान थे इनसे पहले वो हुकूमतों के ज़ेरे असर थे, उनसे कईयों से तो बाकायदा यानी क्या कहते हैं ज़ोर ज़बरदस्ती अहादीस मुदव्वन करवाई गई। फिर उनमें से बाज तो वो हैं, मसलन अबू बकर बिन हिज़ाम जिन्होंने फ़िक़्ह मुरत्तब की, पहला बंदा गालिबन, अलबत्ता कईयों के मुतल्लिक पहले हैं तो फिर अहले सुन्नत इसमें तफकीक करते हैं कि फलां जगह पे पहला फलां था, जो फलां जगह पे पहला, तो वो शख्स था जिसके मुतल्लिक जो है वो अखबार कुदात में लिखा गया कि वो बंदा सोने की अंगूठी पहनता था, हुकूमत का रातिब खोर था, ठीक है, जबकि वो सोना हराम है। हाँ, और फिर उसकी ज़ाहबी ने तावील भी की है, ठीक है, मुख्तलिफ तावीलें उसने की कि ला अल्लाह उस तक पहुंची ना, ला अल्लाह ये हो, ला अल्लाह वो। इस तरह के कसीर तादाद में अफराद मौजूद हैं। बात जो हैं कि जिनकी वाज़ेह दुश्मनी मौजूद थी अहले बैत के साथ, वो भी हदीसें लिख रहे हैं और वो आज उनके जवामे हदीसिया भी मौजूद हैं, नाम लेना मकसूद नहीं है। तीसरे वो अफराद थे जो अहले बैत से मुबग़िज़ तो नहीं थे, लेकिन माहौल ऐसा था कि वो बेचारे वो चीज़ें बयान नहीं कर सकते थे। हत्ता बाज़ तो ऐसे हमें जो है वो मिलते हैं कि ला अस्ततिउ अन अज़कुर अलियन, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं मैं अली का नाम लेके बयान करूं, सुनी मैंने अली से है, नाम मैं रसूलुल्लाह का ले रहा हूं, ठीक है, ऐसे हालात को समझे। तो उसके बाद बुखारी मुस्लिम आते हैं। अब दरमियान में जब इतने सारे मामलात हों तो ये एक तरफ बुखारी मुस्लिम, ये यहां तक बात आ गई, यानी इन्हीं किताबों को बुनियाद बनाकर इन्हीं रावियों को और फिर रुवात को भी अगर देखें तो बहुत सारे नवासिब मिलते हैं उसके अंदर, बहुत सारे। अब दूसरी तरफ अहले तशय्युअ का जो है, हमारा पहले दिन से रहा कि हालात जैसे भी रहे हों, आइम्मा ने अपने असहाब को रिवायात लिखवाई हैं, सुनाई नहीं, लिखवाई हैं। अमीरुल मोमिनीन लिखवाते रहे, अमीरुल मोमिनीन के रिसालों का जिक्र आज भी मौजूद है, रिसाले भी मौजूद हैं। फिर इमाम बाक़िर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम, ये जमी आइम्मा अपने असहाब को बाकायदा लिखवाते थे, जी तदवीन करवाते थे बाकायदा। सिर्फ तदवीन नहीं कि बैठो और लिखो, उनकी वो जो तदवीन शुदा किताबें थी उन्हें चेक करते थे, बाज अगलात निकालते थे, बाद में तायीद करते थे बाज किताबों के ऊपर। इस तरह से हमारा जो है वो पहला दौर जो 100 साल है वो, फिर उसके बाद दूसरा साल, और फिर उसके बाद मैं इसीलिए मैंने कहा कि अभी मैंने मुकम्मल नहीं किया, इसलिए मैंने मुकम्मल नहीं किया अभी तक। जो फिर वही चलता हुआ उस दौर में रायत शुदा किताबें आई, और फिर जो
उसूल काफ़ी वाले हैं या कुतुब अरबा वाले ने उन्हीं किताबों से इस्तेफादा किया। तो ये जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की रिवायत पहुंच रही, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की रिवायत पहुंच रही, फलां इमाम की, ये दरअसल एक जरिया है रसूलुल्लाह की रिवायत लेने का, जो शफ़ाफ नजरिया है। हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा एतराज़ किया जाता है वो शिया मनहज हदीस को ना समझने की वजह से किया जाता है कि आपके और रसूलुल्लाह की हदीस कहाँ है। और भाई जो काला सादिक अलैहिस्सलाम है, कालल बाक़िर अलैहिस्सलाम है, काला सज्जाद, ये सारी की सारी रिवायात दरअसल रसूलुल्लाह की हैं। ये वो महफूज तरीक है, बिल्कुल, अगर तो कुरान से नहीं टकरा, अगर कुरान से नहीं टकरा तो महफूज एक जरिया है पहुंचने का। ठीक हो गया। तो एक ये स्कूल ऑफ थॉट है, एक ये नजरिया है जो कह रहा है कि ये रिवायतें इस तरह हम तक पहुंची। तो एक रावी वो हैं जिनमें नवासिब भी हैं, जिनमें इनकिताब भी है, जिनमें बाकी मामलात भी हैं और जिनमें हुकूमती असर भी शामिल है। दूसरा वो है कि हुकूमत के ज़ेरे इताब रहे हैं, इसके बावजूद किताबों को भी जम किया है जिसमें कोई नवासिब का किरदार नहीं है, और जहाँ पे चेक एंड बैलेंस भी मौजूद है कि रिवायतें चेक हो रही हैं, बाकायदा तौर पर आगे मुंतकिल हो रही, किताबत पे तरीक मौकूफ है, सिमा पे मौकूफ नहीं है, और फिर वो कह रहे हैं कि ये तरीक है रसूलुल्लाह तक पहुंचने का। तो अब दोनों में से खुद एक आकिल बंदा पहले इस पे बहस करेगा, मैं अभी नतीजा नहीं दे रहा कि दोनों में से कौन सी हदीसें रसूलुल्लाह की निस्बत ज्यादा जो है वो ज्यादा निस्बत रखती हैं, ज्यादा क्लियर। तो हमारी तहकीक है तशय्यो की, फिर मैं इल्मी जुबान में बात करूं तो गुंजाइश दे रहा हूं कि हमारी तहकीक ये है कि भाई ये जो तरीक है ये खदशात से पाक है, ये मासूम वसायत से पहुंचा है, ये जो उसूल काफी वाला है ये मासूम तुर्क से पहुंचा है। ये तो आप अपनी बात ही कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं ना, इसलिए मैंने गुंजाइश दी पहले। मैं शिया हूं ही इसलिए कि मैंने इसे कबूल किया। सही है। नहीं तो अहले सुन्नत ये कहेगा मैं सुन्नी हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो कह सकता है, वो कह सकता है, वो इसीलिए अगर फिर कह रहे हैं कि खदशात से पाक। जी हम ये कह रहे हैं बिहार नहीं, बिहार बात की बात है, बिहार तो अकल की बात है ना, हम बुनियादी बेसिक सोर्सेज पे बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि अहले सुन्नत की जो है मैं देखें मेरी बात सुने, एक बंदा काफी को जो मान रहा है, दूसरा बुखारी को मान रहा है, ये दोनों जो बुखारी को नहीं मान रहा, जो काफी को नहीं मान रहा, किसी वजह से नहीं ना मान रहा। तो मेरे नजदीक ये खदशात हैं जिसकी वजह से मैं बुखारी से एराज करके काफी की तरफ आया हूं। इनके नजदीक कुछ और एराज होंगे जिसकी वजह से ये काफी छोड़ के बुखारी की तरफ आए। ये तो इल्मी डिबेट है ना। यानी आपका ये कहना है जो रसूलुल्लाह की सुन्नत लेने का बेहतरीन तरीका है वो कुतुब अरबा हमारे, उनमें सर फहरिस्त काफी है। ठीक है, सर फहरिस्त ठीक है, सही तमाम में ही सही होने के हम कायल नहीं हैं। बात कहते हैं नहजुल बलागा कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब है, या तमाम की तमाम आपके यहाँ कौन सी सही, जैसे मजीद के बाद अगर आपने सही हदीस लेनी है तो आपने उसूल काफी से लेनी है, हाँ इंशाल्लाह। तो हम ये कहते हैं कि हम ये नहीं कहते कि सारी की सारी सही है, यानी उसका हर जुमला काबिल, हम फिर भी कहते हैं काबिल तहकीक है। आपका वर्डिक्ट आ गया। उसूल काफी की कोई ऐसी इबारात हैं या कुछ ऐसी बीच में अहादीस हैं जिनसे आपको इख्तिलाफ है? देखें किबला ने बड़ी तफसीली वजाहत फरमाई, उसमें मैं ऐड ये करना चाहूँगा कि आप ये देखें, इन्होंने रुवात पे बात की, सिलसिला सनद पे बात की, लोगों के जो मुहर्रिकात थे हदीस लिखने के, लेने के, बोलने के, उसमें सारी चीज़ें किबला ने डिस्कस की। उस पर इन शॉर्ट मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हदीस रिवायत करने में अगर हम बराह रास्त यहाँ सहाबे कराम की बात करें या आइम्मा अहले बैत अतहार की, जो कि मुंतहाए सनद तो ये दो ही हैं, अर्ज यह है कि आगे जो सनद चल रही है वो इनके यहाँ भी गैर मासूम है, हमारे यहाँ भी गैर मासूम है। तो अर्ज ये है कि इन्होंने कहा हमने मासूम से हदीस ली है। भाई आपने गैर मासूम से, याकूब कुलैनी साहब से लेकर, आपके पास क्या सनद है? याकूब कुलैनी साहब, ठीक है, हम उन दफातिर की मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा कि आइमा ने अपनी मौजूदगी में, अब्दुल्ला बिन अमर इब्न आस के बारे में आता कि रसूल खुदा की मौजूदगी में वो हदीसें लिखा करते थे, और मुस्नद अहमद में वो सहीफा सादिका के नाम से पूरा उनका जो रिसाला है वो मौजूद है। इसके अलावा 3-4 सहाबा के बारे में और भी आता कि उनका भी नुस्खा मौजूद है जो पैगंबर की मौजूदगी में, लेकिन अब हमारे पास चूंकि वो मौजूद नहीं है तो मुहद्दिसीन ने उसी सिलसिला सनद के एतबार से वो रिवायात जमा की जो इंडिविजुअल रिपोर्टिंग के तौर पर मौजूद थी। अब याकूब कुलैनी साहब ने बफर्ज महाल उन कुतब से ही रजू किया होगा, इसके शवाहिद मेरे पास नहीं, किबला ने ठीक है कह दिया, लेकिन वो खुद उस किताब के अंदर जो सनदे बयान कर रहे हैं, आज का मुसलमान काफी को देखेगा ना, इमाम जाफर की उस मुशाहिदे को नहीं देख रहा जो उन्होंने अपनी जिंदगी में वो नुस्खा तैयार करवाया था, वो कहाँ है? इक्का दुक्का कलमी नुस्खा मिल जाए तो एक अलग बहस है। आज का जमाना, आज का मुसलमान बुखारी देखेगा, काफी देखेगा,
تو دونوں شکلوں میں یہاں بھی ایسے روات موجود ہے، ادھر بھی مرجیہ، قدریہ، ناسبی، یہاں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ آئمہ کے بہت سے اصحاب پر تو آئمہ نے بھی اعتماد نہیں کیا، بعض کے علماء نے اس پہ جرح کی۔ تو خلاصہ کلام جب ہم روایات کو دیکھتے ہیں سنی شیعہ مصادر کے اندر، تو آگے جو روایت نقل ہو کر صاحب کتاب جو اپنی کتاب میں وہ روایت نقل کر رہا ہے، وہ جو سلسلہ سند ہے وہ تو غیر معصوم ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہمارے ہاں پیغمبر کی حدیثیں معصوم سے آئیں اور ان کے ہاں غیر معصوم سے آئی ہیں، آگے سند میں جو مسئلے چل رہے ہیں وہ ان کے ہاں ہوں یا ہمارے ہاں ہوں، اس دونوں پر ہی تحقیق ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی روات غیر معصوم ہیں، ان کے ہاں بھی روات غیر معصوم ہیں۔ البتہ ہمارے ہاں روایت صحابی پہ جا کے رک جاتی ہے، ان کے ہاں روایت امام پر جا کر رک جاتی ہے۔ تو یہاں میں بحث نہیں کر رہا، میں پیچھے بحث کروں گا کہ امام سے لے کر یعقوب کلینی صاحب تک یا رسول خدا سے لے کر امام بخاری تک درمیان کے جو لوگ ہیں انہیں چیک کرنا چاہیے نا۔ میں ان کے ہاں بھی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت پر آ کے رک جاؤں گا، لیکن درمیان کے بندے چیک ہوں گے نا۔ تو یہ تاثر دینا کہ رسول خدا کا علم ہمارے پاس جو کہ امام جعفر بیان کر رہے ہیں، بھئی ہم براہ راست نہیں سن رہے، ہمیں لوگ بتا رہے ہیں۔ تو مزید معذرت کے ساتھ امام جعفر سے سننے والا تو اہل بیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، پھر امام جعفر کے جو پوتے شاگرد ہیں وہ اہل بیت نہیں ہیں۔ تو یہ تاثر دینا کہ رسول خدا کی فقہ اور آپ کا علم کافی میں موجود ہے، بھئی کافی میں غیر اہل بیت، غیر بنو ہاشم اور بہت سے ایسے افراد جو تاریخ کے اندر آپ ان کے ترجمے اٹھا کر دیکھ لیں، آئمہ کی ان پر لعنت بھی موجود ہے، توثیق بھی موجود ہے۔ تو جو روات ہیں وہ دونوں کے ہاں غیر معصوم ہے۔ تو روات کو تقسیم کر کے معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں من پسند نظریات ہم نے بنائے ہیں۔ آخر میں پھر وہی بات کروں گا، قرآن بائبل پر بھی مہیمن ہے، قرآن بخاری اور کافی پر بھی مہیمن ہے، قرآن بائبل پر بھی نہیں، وہی عرض کر رہا ہوں۔ قرآن کے بعد مستند ترین کتاب جہاں سے دیکھیں جو نقطہ اصل تھا، یہ فریات ان کی جتنی انہوں نے فریات بیان کی ہیں ان میں سے کسی سے اختلاف نہیں، راوی ہم بھی چیک کرتے ہیں، اور میں نے یہ قطعی نہیں کہا کہ ٹوٹل معصوم، جی جی یہ تو واضح ہے، تو بخاری مسلم بھی غیر معصوم، نہ دونوں میں فرق۔ انہوں نے جو مقدمہ میں نے رکھا اس کو تو چھیڑا ہی نہیں، وہ اہل بیت والا میں عرض کر دیتا ہوں، میں جو مقدمہ رکھا وہ ہے میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں انہوں نے اہل بیت کی بات کی کہ جو اہل بیت سے وفادار رہا، جو اہل بیت سے تمسک کرتا رہا، اہل بیت کے معاملے میں اس کا رویہ بالکل ٹھیک تھا، ہم اس کو قابل احترام سمجھتے ہیں، اس سے آقا علیہ السلام کا علم بھی لیتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ حدیث ثقلین کا حوالہ دے یا بعض آیات کا حوالہ دے۔ عرض یہ ہے کہ امام نسائی کی انہوں نے بات کی، امام شافعی کی بات کی، اگر تاریخی طور پر اہل سنت کے آئمہ اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے تمسک کرتے ہیں، جس اعتبار سے بھی مسئلہ محبت کا نہیں ہے، مسئلہ اس عقیدے کا ہے کہ جو آئمہ کو منصوص من اللہ نہیں مانتا، معذرت کے ساتھ وہ ناسبی ہے۔ جو آئمہ یعنی کہ یہ آئمہ کی توہین ہے نا ان کے عقیدے کے مطابق۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں جو حضرت ابو بکر کو خلیفہ راشد نہ مانے، نہیں میں یہ نہیں ہے کہ جو ان کو منصوص نہ مانے وہ ناسبی ہے، جو ان سے بغض رکھے وہ ناسبی ہے، دونوں میں فرق ہے، نہیں دونوں میں فرق ہے۔ اس طرح تو علمی طور پر پھر دیکھیں آپ منصوص نہیں مانتے تو نعوذ باللہ میں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، میں عرض کر دیتا ہوں۔ اور وہ ان کے ہاں، ہمارے ہاں اور ان کے ہاں ناسبی کی تعریف ایک ہے، آپ کہیں تو میں ان کی ٹھیک ہے، ہاں یہ کچھ بندے ناسبی ہیں ان کو نہ مانے یہ ایک الگ بات ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ جو آپ فرما رہے ہیں، جو ہم نے بات کی تھی اس کو آپ نے نہیں چھیڑا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف کتابت ہے، دوسری طرف محض سماع ہے، ایک طرف انقطاع ہے، دوسری طرف اتصال کا دعویٰ ہے، صحیح غلط ابھی چھوڑے۔ ایک طرف یہ ہے کہ نبی کے بعد 250 سالہ دور عصمت ہے، دوسری طرف 250 سالہ دور عصمت نہیں، الٹا اس کے مد مقابل روکا جا رہا ہے۔ تو دونوں میں سے زیادہ قابل اعتبار کون ہوگا؟ راویوں کی بات تو سیکنڈری بحث ہے کہ درمیان میں جو سورسز آ رہے ہیں وہ کس قدر قابل وہی عرض کر رہا ہوں کہ کیا ہمارے علماء نے کسی ناسبی کی تائید کی ہے؟ ہماری کتابیں موجود ہیں اہل سنت کے ہاں، میں آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں نواسب کی تائید دکھا دیتا ہوں جن سے روایتیں لیتے ہیں۔ میں تو بار بار مثال کے طور پر حریث بن عثمان، ٹھیک ہے، کہ کسی نہ شیعہ دفتر حدیث میں نہ اہل سنت دفتر حدیث میں آپ کو کسی راوی کی وثاقت اس طرح نہیں ملے گی ثقتن ثقتن ثقتن، یہ ملے گا ثقتن، یہ ملے گا ثقتن ثقتن، 3 دفعہ ثقتن سب سے بڑی تائید ہے۔ امام احمد بن حنبل نے وہی کی ہے اس کی، اور یہ بندہ کیا صبح بھی 70 دفعہ مولا علی کو گالی دیتا تھا، شام کو بھی دیتا، اور اس کی ناسبیت پہ سب کا اتفاق ہے۔ بلکہ اس کے نام پہ جب کسی کو ناسبی کہنا کہتے ہیں حریزی المذہب،
کہ اس کا وہی مذہب ہے جو حریث بن عثمان کا تھا. 16 روایتیں ہیں ٹوٹل, اس میں سے ہے 6 میں اس بندے سے تائید موجود ہے, استدلال موجود ہے. دیکھیں میں تو کیا ہمارے ہاں ناسمیوں کو اس طرح پروٹوکول حاصل ہے؟ دیکھیں انہوں نے جو عرض کیا آئمہ کی کہ 250 سالہ عصمت ہے اور وہ علم, میں وہی تو عرض کر رہا ہوں بھائی, وہ علم آپ تک کیسے پہنچا؟ سر یہ سیکنڈری بحث ہے. نہیں دیکھیں یہ بات, دیکھیں دو باتیں الگ ہیں سر, میں دو باتیں الگ ہیں. پہلی بحث یہ ہے کہ علم مدون کیسے ہوا, پہلی بحث یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جن کتب میں مدون ہوا وہ علم وہ کون سی ہیں, وہ کافی ہے, یا تیسری بات ہے وہ کافی سے لے کر ہم تک کیسے پہنچا. تینوں بحثیں جدا جدا ہیں. یہ بھی بحث جانتے ہیں, اصول تحقیق سے واقف ہیں. پہلی بحث یہ ہوگی کہ رسول اللہ سے لے کر روات تک منتقل کیسے ہوا. دوسری بات ہے روات سے لے کر کتب میں کیسے منتقل ہوا. اور تیسری وہ کتابیں ہم تک صحیح صورت پہنچی کس قدر قابل اعتماد ہے. ہم تو پہلے مرحلے میں بھی بحث کر رہے ہیں, تو دونوں کو گڑمڑ کریں گے تو نتیجہ نہیں سامنے آئے. لیکن میں دیکھیں میں ہم راویوں پہ, ہمارے ہاں علم رجال موجود ہے, آپ کے ہاں موجود ہے, آپ کے ہاں ترک موجود ہے, یعنی وہ موجود ہیں, قواعد موجود ہیں ان کو پرکھنے کے, ہمارے ہاں قواعد موجود ہیں. آپ کے ہاں اصول و ضوابط پہ کتب لکھی گئی, اجتہادی کتب لکھی گئی, بڑی بڑی ہمارے مطالعہ میں رہی ہیں, ہمارے ہاں موجود ہیں. ہمارے ہاں علماء رجال کی بڑی بڑی جو ہے مجلدات پہ کتب ہے. آپ کے ہاں بہت ساری روایتیں راویوں کی وجہ سے رد کی جاتی, ہمارے ہاں کی جاتی. اس پہ تو بحث ہی نہیں, اس میں تو ہم سیم پیج پہ ہیں. سوال یہ ہے کہ میزان کیا ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں, جنہوں نے بات کی کہ وہ شروع کی, اگر آپ تدوین حدیث کی تاریخ اٹھا لیں تو کہاں پر ہے؟ خشت اول چون حد میں مارے کج تاثریا میر و دیوار کج, کہ اگر پہلی اینٹ خراب ہو جائے نا آسمان تک دیوار تو پہلی اینٹ پہ حل کر لینا. ہم تو اتھارٹی سب سے بڑی قرآن ہے, باقی سب اس کے ذیل میں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں قرآن کے بعد مصرت ترین کتاب. دیکھیں میں نے اتنی احتیاط سے, شاید کوئی اور اتنی گفتگو شاید احتیاطی تدابیر کے ساتھ نہ کرے جتنی میں نے کی. میں نے باوجود اس کے کہ ایک چیز میرے اوپر بالکل واضح, پھر بھی میں کہہ رہا ہوں یہ میری تحقیق ہے, یہ میرا نظریہ ہے, دوسرے کو پورا حق ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ تدوین حدیث کی آپ تاریخ پر جائیں, قرآن کے بعد میں عرض کر دیتا ہوں, میں وہ تو عرض کر دیتا ہوں, تدوین حدیث کی تاریخ سنی شیعہ کتابیں اٹھا لیں, ان کے ہاں تدوین حدیث پر جو کام, وہ ہمارے ہاں جو کام, اس میں جو انقطاع اور باقی چیزیں یہ بیان کر رہے ہیں, اس کو ایک لمحے کے لیے سائیڈ پہ کر دیں. اینڈ ریزلٹ ہم یہ آئے کہ میرے سامنے بخاری میں روایت آ گئی, میرے سامنے کافی میں روایت آ گئی. اب اس تاریخ کو آپ نکالنا شروع کر دیں, اس سے ہونا کچھ بھی نہیں ہے. عرض یہ ہے کہ پوری سند کے ساتھ سارا معاملہ ہی وہیں پہ ہے. مثال کے طور پر ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ مثال کے طور پر ابتدائی زمانے میں حدیث بیان کرنے پہ پابندی تھی, تو ٹھیک ہے بیان کرنے میں کیا عرض ہے کہ پابندی تھی, تو جو موجودہ ذخیرہ میرے سامنے ہے اس پابندی کی بنیاد, یقین کیسے آئے گا کہ پابندی تھی, یقین کیسے آئے گا؟ تو اسے تو بخاری سند لکھ رہا ہے یا کوئی لکھ رہے ہیں, یہی تو ہم وہاں پر صرف ہم تاثر یہ دینا چاہتے ہیں فلاں نے پابندی لگائی. نہیں فلاں نے نہیں, یہ 100 سال تک رہی, صرف ایک فلاں تھوڑی ہے, وہ پازیٹیو ہے, ہم تو پازیٹیو لیتے ہیں, پابندی کو تو پازیٹیو لیتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, اصل یہ ہے سر کہ پابندی لگی یا نہیں لگی. پھر جب پابندی لگی تو بعد میں دور کھلا. سوال یہ ہے کہ وہ جو دور بعد میں, وہ کیسے بندوں نے, یہ بھی بحث ہے نا, کیسے بندوں نے جم کی پابندی کی, جس کا پہلا دخل ہی اس کا ہے. یہ تو بچگانہ تحقیق ہوتی. میں کہوں جی کافی کو میں بغیر تحقیق کے مان لوں, بخاری کو میں بغیر تحقیق کے مان لوں, چھوڑ دیں. اب اگلی تحقیق بخاری کے بیس پہ ہوگی. یعنی جیسے جیسے بعض یوٹیوبر کرتے ہیں نا کہ بخاری مسلم میں یہ لکھا ہے, بخاری مسلم میں یہ لکھا ہے, بھائی بخاری کہاں سے آئی, اصول کافی میں یہ لکھا, اصول کافی کہاں سے آئی. تو پہلی بحث ہی یہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ میرے, آپ تحقیقی آدمی, میں یہ تصور کر رہا تھا اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ علمی شخصیت, میں نے علمی شخصیت سے سوال کیے, تو جیسے میں نے یہ سوال کیا نا کہ قرآن کے بعد مستند ترین کتاب, تو میں یہ تصور کر رہا تھا کہ آپ کہیں گے بخاری مسلم. نہیں آپ نے کیونکہ سنا یہ ہے وہ نا, آپ نے سنا یہ ہے, میں نے سوچا تحقیقی آدمی ہے, سچ بات کریں گے, لیکن آپ نے اپنے مسلک کی بات نہیں. دیکھیں اس کا مطلب کہ اب تحقیق ملان اہل تشریف کا, دیکھیں آپ تحقیق, میری عرض سنیں, خود آپ دو نتیجے نکلتے ہیں, ایک یہ کہ تحقیقی آدمی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو تمہاری تحقیق نکلی ہے اس کے خلاف بولو. یہ تحقیق کون سی تحقیق, تو میں وہی بولوں گا نا جو میرے مطابق. جو آپ کا مسلک ہے ملان, تو نہیں ملان وہ نہیں, میرا مسلک اس لیے ہے کہ میرا ملان پہلے ہوا تحقیق کے نتیجے میں, تو میں نے مسلک قبول کیا, نہ کہ مسلک قبول کیا اور پھر تحقیق. دونوں میں فرق ہے. مستند ترین کتاب آپ نے نزدیک کون سی؟ دیکھیں میں نے جو پہلے بھی میرے نقطے کو اگر سمجھ پائے ہیں تو میں نے پہلے تحقیق کی, پھر تشیع اپنائی, نہ کہ تشیع تھی اس لیے ہر تحقیق کو ادھر موڑ دی. ٹھیک ہے,
میں کرنے کے بعد اہل سنت اپنائی. الحمدللہ آپ کا تحقیق میں عرض یہ کر رہا ہوں قرآن کے بعد عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن مجید قول فیصل ہے، مہیمن ہے، قاضی ہے، حکم ہے، دونوں کا اتفاق ہے. سب کا اتفاق ہے. قرآن کے بعد کسی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ دو گتوں کے درمیان لفظ بلفظ صحیح ہے. بالکل صحیح. اب اگلی بات سن لیں، انہوں نے بھی مستند ترین کتاب ہے اس کا، یہ میں نے وضاحت دی. میں نے وہاں پہ بھی وضاحت دی. یہی سوال ان کی خدمت رکھا. آپ بھی یہی جواب دے دیتے بھائی دو گتوں کے بیچ میں صفات پر لکھے گئے الفاظ. دیکھیں سوال یہ نہیں تھا، آپ کا سوال یہ تھا کہ مستند ترین کون سی ہے. یہی سوال تو ان سے ہے، انہوں نے یہ جواب نہیں دیا. انہوں نے یہ جواب نہیں دیا مستند ترین، انہوں نے کہا کہ مکمل صحیح کوئی بھی نہیں ہے. سوال یہ ہے مستند ترین کتاب. دیکھیں اس میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں بخاری مسلم کے بارے میں جو عموماً یہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، تو اس کے بارے میں عمومی رائے ہے کہ متصل مسند مرفوع روایات بخاری کی صحیح ہیں کہ اس کے رجال پہ کوئی جرح نہیں ہے، لیکن اس کے متن پہ بحث ہو سکتی ہے، اس کے انقطاع پہ بحث ہو سکتی ہے. امام بخاری نے بہت سی مراسیل نقل کی ہیں، امام بخاری نے اپنے فتاوی جات نقل کی ہیں. تو غالباً قبلہ کا بھی اشارہ وہی ہے کہ اصول کافی کے اندر اگر ہم روایات کی طرف جائیں تو ایسا نہیں کہ لفظ بلفظ وہ ٹھیک ہے. نہیں، جو اس کے بخاری کے ناسبی راوی ہیں ان کے بارے میں بحث نہیں ہوگی، تو پھر آپ کہہ رہے ہیں اس کے راویوں اس میں آپ کو میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، اس جملے کی وضاحت کر رہا ہوں. انہی کی بات یہ کر رہا ہوں کہ وہاں پر وہ تعویل، بھائی مرجع سے روایات ہیں، وہاں پر تعویل یہ کرتے ہیں، اور میں کہتا ہوں یہ ناقص تعویل ہے. تعویل یہ کرتے ہیں کہ امام بخاری کے نزدیک نسب روایت حدیث میں ابہام پیدا نہیں کرتا. ہاں ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو یوں لے لے، قبلہ جانتے ہیں کہ ہر محدث کی شرائط مختلف ہوتی ہیں. یعنی امام بخاری کے نزدیک بندہ مولا علی کا دشمن ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. اب اس میں ایک اور تعویل بھی ہے، اس میں ایک اور کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آگے آتا ہوں اس بات پہ. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں میں ابھی آ رہا ہوں. عرض یہ کر رہا ہوں کہ روایت حدیث میں کون سا عیب حدیث کے باب میں قابل قبول ہے اور قابل قبول نہیں ہے، کہ اس بندے سے حدیث لینی اس سے نہیں لینی. تو محدثین کے مابین اختلاف ہو جاتا ہے. اب اس اختلاف پر آپ بھی بات کر سکتے ہیں، میں بھی بات کر سکتا ہوں. ناسبیت مانے ہے حدیث قبول کرنے سے؟ ہاں، اس میں تعویل یہ ہے کہ ناسبی کی روایت اس کی عقیدے کی تائید میں قبول نہیں ہوگی، نہ رافضی کی ہوگی. تو جن راویوں کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، جن کا حوالہ یہ دے رہے ہیں، مولا علی پر تنقیس کرنے میں اس بندے سے ایک روایت بھی امام بخاری نے نہیں لی. تنقیس کرنے میں آپ کو بڑی بہترین میں بھی کرتا ہوں، تائید میں میں ابھی عرض کر دیتا ہوں. ناسبیت فسق ہے یا نہیں؟ نہیں، بات ٹھیک ہے. جب فاسق کی روایت تو قرآن کہہ رہا ہے نا. دیکھیں بڑی پیاری بات کر دی. میں پھر عرض کر رہا ہوں، فاسق و فاجر کی روایت اگر امام بخاری نے لی بھی ہے، میں وہی عرض کر رہا ہوں، مثال انہوں نے جن راویوں کا ذکر کیا نا، ان راویوں سے ایسی حدیث لے کر آئیں جس کو قبول نہ کر کے سنی فقہی مذہب فارغ ہو جائے گا. ایک بھی نہیں ہے، وہ تائید میں ہیں. یعنی کہ فرض مال جس راوی کی یہ بات کر رہے ہیں اس کی روایت میں نہیں مانتا، تو وہ ایسی کون سی روایت ہے کہ جرابوں پہ مسئلہ ثابت نہیں ہو رہا؟ سر میں عرض کر رہا ہوں، وہ تائید میں ہے نا. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، لیکن بات یہ ایک آدھ ہوتا تو ہم کہتے کثیر تعداد ہے کہ خود اہل سنت ان کو رجل سو، خود اس کو ناسبی، خود اس کو حتیٰ بعض کو ملعون بھی کہہ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان سے روایتیں لیتے ہیں. صرف روایتیں نہیں لیتے، ان پہ عمل بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سوال میرا یہ ہے، چھوڑ دیں جی کون سی وہ ہے. ایک چیز ہے کہ ایک بندہ امیر المومنین کا مبغض ہے اور اظہار بغض سے، اظہار سے آپ پر ناسبیت واضح ہوئی ہے، دل میں نہیں اظہار نہیں کیا تو آپ کو کیا پتا ناسبی ہے. ہاں، تو جب ایک بندے کا بالکل واضح ہے آپ کے نزدیک مولا علی کا دشمن ہے، جن کی محبت کو عین اسلام قرار دیا گیا آپ کے نزدیک، اور وہ عین اسلام کے مد مقابل کھڑا، اس سے کیا دین لینا؟ نہیں، اس پر میں عرض کر دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ الاسناد من الدین فانظروا امن تاخذ دینکم، کہ اسناد دین ہے، یعنی سند لے رہے ہیں تو دین لے رہے ہیں نا، روایت لے رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ روایت کس سے لینی ہے. تو ایک بندہ واضح مولا علی کا دشمن ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ جو مانے نہیں بن رہی، یہ قد نہیں بن رہی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ آپ کے جو راوی محبان اہل بیت ہوں گے یا دیگر، چھوڑ دیں ان کو. اب یہ ہماری بات، آپ رافضی کی نہیں لے رہے، آپ کو لگتا ہے کہ ابو بکر، اور پھر رافضیت پہ سختی ہے اہل سنت کے ہاں، ناسبیت پہ اتنی سختی نہیں ہے. یہ خود اگر تائید کریں، میں ایسی عبارتیں دکھا سکتا ہوں جہاں پہ کہتے ہیں کہ ناسبی کی اس لیے ہم جو ہے وہ لے رہے ہیں کیونکہ اس کا نسب فلاں وجہ سے تھا، پھر ناسبی ہم نے سچے دیکھے، جیسے ابن حجر کہتا ہے کہ ناسبی چونکہ سچے ہوتے ہیں لیکن رافضی چونکہ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی ان کو بچانے کے لیے پھر کوئی ناسبی نہیں ہوگا.
नासबी कौन सा सच बोल रहे हैं? मौला अली से बुग़्ज़ नासबी की तो बात ही नहीं कर रहा, राफ़ज़ी की बात कर रहा हूं। हाँ देखिए इन्होंने, मैं खुद राफ़ज़ी हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ नहीं, जी, मैं राफ़ज़ी हूँ। देखिए लेकिन मैं जो राफ़ज़ियत के ऊपर इल्जाम है कि किसी को गाली गलौज करते, वो राफ़ज़ी नहीं हूँ। मैं इख्तिलाफ करने वाला राफ़ज़ी हूँ, मैं उनको मानने वाला राफ़ज़ी हूँ जिनको अल्लाह ने मनवाया, और उनसे दूर जाने वाला राफ़ज़ी जिनको अल्लाह ने दूर किया। इस तरह मैं भी राफ़ज़ी हूँ। ठीक है, तो अब ज़ाहिर है फिर तो सब राफ़ज़ी सी राफ़ज़ी हैं। अब जो बात हो गई ना नासबियत की, ये बात जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ भाई, नासबियत जो है अहले सुन्नत की, उनके यहाँ कोई ऐसा नासबी नहीं मिलेगा कि हो नासबी और अहले सुन्नत ने उसकी तारीफ ना की हो रिजाली कुतुब में, और कोई ऐसा राफ़ज़ी नहीं मिलेगा या शिया नहीं मिलेगा जम भी है जी, उसकी तारीफ है या नहीं है ना, ठीक है, बस खत्म होगी बात। जम तो उसकी बनती है, तारीफ बनती नहीं है, जो चीज नहीं बनती उसमें मैं इस पे आप देखें, इन्होंने कोई ऐसा शिया नहीं है कि जिसकी तनकीस ना की हो फकत शियत होने की। इन्होंने रुवात, कम ऐसे शिया हैं कि जिनकी रुवात की बात की, उसकी वजह से इन्होंने रुवात की बात की। देखें अखज़ रिवायत में ये बात अलग नौइयत की हो सकती है कि शराइत पे बहस करें, उसके मनहज पे बहस करें। इनके यहाँ भी बहुत से ऐसे रावी मौजूद हैं जो इस्नाशरी शिया नहीं है, बिल्कुल इनके अकीदे के मुताबिक नहीं है। बहुत से नासबी भी हैं, राफ़ज़ी भी हैं। नासबी हमारे यहाँ कहाँ है? नहीं, नासबी से मुराद जो हमारे अहले सुन्नत में अमूमन जिसको नासबी कहा जाता है। ऐसे लोग कहाँ हो सकते हैं? पहले वैसे, और अगर है तो हम उसकी रिवायत को उसको शिया नहीं, मैं देखें इंसान नहीं मानते। मैं अर्ज ये नहीं कर रहा, कौलन ये भी नासबी के बारे वही अकीदा रखते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, अहले सुन्नत का मसला ये है कि जो उसूल तय करते हैं ना, अमली रिवायतों के बाब में उसे उड़ा देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। देखें ज़हबी की किताबें उठाएं, इब्ने हजर की किताबें उठाएं, वहां नासबियों को वाज़े बयान कर रहा है। अमलन जब आप रिवायत में आते, या इमाम बुखारी की तारीख कबीर वगैरह, या इमाम अहमद की, या इनके अकवाल उठा लें, अकवाल में वो मान रहे हैं ये नासबी था, ये बंदा ऐसा था, बिल्कुल लिख रहे हैं। अमल में जब आके रिवायतें कबूल करनी तो उनकी कर लेते हैं। भाई क्यों कर रहे हो? जब वो देखिए मैंने या तो ये माने कि अगर ये दुश्मने अहले बैत ना होते तो आप तक दीन ही ना पहुंचता, या तो ये माने एक मजबूरी है। नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि इनके यहाँ, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि इनके यहाँ भी इस तरह के अदियान बातिला के कायलीन या हामिलीन रुवात से रिवायात तो है ना, लेकिन उनको ये रद्द करते हैं। अदियान बातिला का कोई नहीं है, मसाले के मसलक उनका नुक्ता नजर फर्क हो। देखिए नजरिए का फर्क होना, मतलब सुन्नी हमारे यहाँ ये नजरिए का फर्क है ना, आप उसको उस तरह ना उठाएं ना। अली को इमाम ना मानना, खलीफा राशिद ना मानना, ये अहले सुन्नत का नजरिया नहीं है। नहीं, इमाम ना मानना ये वाले नासबी नहीं, वो सब करने वाले नासबी हैं। मैं इबारतें दिखा रहा हूं। ठीक है, ये भी नजर देखिए, उसके नजरिए का इख्तलाफ कहना एक बात समझने के लिए। एक मिनट, एक बंदा है जो एक नजरिए का इख्तलाफ ये करता है कि मुझे रसूलुल्लाह की ये हदीस से ये मुराद निकल रही है, दूसरा कह रहा है हदीस मुसल्लम है ये मुराद निकल रही है, दोनों का नुक्ता नजर एक नहीं है, तो बंदा सच्चा है, काबिल कबूल है। एक बंदा डायरेक्ट नबी पाक की हदीसों को, मुसल्लम हदीसों को, और वो जिनके ऊपर कुरान की नास मौजूद है उनसे बुग़्ज़ रख रहा है। दोनों में फर्क है। इनसे पूछो, इत्यास नहीं कर सकते। देखें जो इस्नाशरी अकीदा नहीं रखता, इनके यहाँ वो सिका है और आदिल है। जी हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं। देखें हमारे यहाँ चार, मैं भी बयान कर दूं, हमारे यहाँ चार कैटेगरी हैं बेसिक रिवायत। एक रिवायत है जिसके यहाँ सारे रावी सिका हैं, इमामी हैं, आदिल हैं, उसे सही कहा जाता है। दूसरा है हसन। हसन क्या है? सारे रावी इमामी हैं, लेकिन उनकी विसाकत वो पहले वाले दर्जे की नहीं है इमामी। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हसन। तीसरी है बंदा सच्चा है, इमामी नहीं है, गैर इमामी है, उनकी मुअस्सक कहा जाता है, हम उसको इस्तिदलाल भी करते हैं उससे, ठीक है। लेकिन उसमें शर्त वही है कि उसका बुग़्ज़ अहले बैत ना हो, या उसमें फिस्क ना पाया जाए, सच्चा हो। अब वो सच्चाई की फिर आगे हम दो किस्में करते हैं, अदल की भी माना। अगर ऐसे रावी आपके यहाँ मौजूद है, उन पे तो बहस ही कोई नहीं, क्योंकि वो छोटे दर्जे की कुछ हद तक तो मैं इत्तफाक कर रहा हूं छोटे बात से, लेकिन नासबी उस छोटे दर्जे का नहीं ना। बाकी मैं इनकी इस बात नासबियत का मामला जुदा है, इस बात से इत्तफाक करके यहाँ सैकड़ों किस्में होंगी। मैं उनकी इस बात से इत्तफाक करके खुद ये बात कह देता हूँ कि हमारे यहाँ अहले सुन्नत मसादिर में अगर ऐसे रावियों से रिवायात आई हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गालिबन इमाम इस्माइली ने, इमाम इब्न हजर ने इमाम इस्माइली का ये कौल भी नकल किया तहजीब के अंदर कि ये इमाम बुखारी की खता है कि उन्होंने नासबियों से रिवायात ली हैं। ये मैं इस बात का कायल हो रहा हूँ, लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि जो तासुर दिया जा रहा है ना कि सुन्नी मुहद्दिसीन ने इन गुमराह लोगों से जो रिवायात ली हैं उस पर सुन्नी मजहब की बुनियाद नहीं है। अगर है तो कोई ऐसी रिवायत पेश की जाए जिस पर सुन्नी मजहब का अमल है ना, फिक के बाब में,
تو اس راوی کی روایت اڑا دیں تو پھر آپ ہمیں سجا کر کے دکھائیں. میں مثال دے رہا ہوں. ایسا کچھ نہیں ہے, دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے ہاں ثقہ راوی موجود ہیں اور غیر ناسبی راوی موجود ہے جن سے وہ فکر نہیں. اور میں نے پھر بار بار کہہ دیا کہ ساری بات کو بھی مان لے تو میں تو عرصہ دراز سے یہ بات کر رہا ہوں کہ سنی مصادر میں یہ سنی مصادر جو حدیثی ذخیرہ ہے یہ قرآن کی طرح معصوم نہیں ہے. لہٰذا سن لیں, لہٰذا کوئی بھی شیعہ جب ہمیں اپنے موقف کی تائید میں بخاری مسلم دکھاتا ہے تو وہ یہ سوچ کر دکھائے کہ اس میں ناسبی راوی بھی ہے, اس میں رافضی راوی بھی ہے, اور یہ صحیح ترین کتاب نہیں ہے دو گتوں کے درمیان, اور اس میں اضافہ جات بھی ہیں. یعنی کہ ادھر قبلہ نے بخاری مشکوک کر دی, میں نے مان لی, تو میں خود اس بات کا ایون علامہ دار قطنی نے خود بخاری کی 18 حدیثوں کو ضعیف لکھا ہے. امام مسلم نے اپنے مقدمے کہا کہ مقدمے میں لکھا ہے کہ میں بخاری سے ایک حدیث نہیں لوں گا کیونکہ یہ خلق قرآن کے قائل یہ ہیں. تو کچھ بھی نہیں. لم یجمع المحدثون علی صحت ما فی الصحیحین. ٹھیک ہے, یہ شاذ قول ہے, اس کو شاہ ولی اللہ چاند کے علاوہ لم یجمع بالکل میں وہی عرض کر رہا ہوں, المحدثون علی سے اس کا مطلب کچھ محدثین ہیں جو اس کو مکمل, میں وہی عرض کر رہا ہوں نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مزید نور علی نور اگر ہم کریں تو اتفاق ہو گیا جی, اصول کافی ہو یا بخاری ہو, اسانید پر بحث ہوگی, روات پر بحث ہوگی, یہ دو گتوں کے درمیان بالکل صحیح نہیں ہے. قرآن حکم, قرآن قاضی, بخاری ہو یا کافی ہو, میں آگے بھی کہا دوں. ہم اتنی بات کریں گے, چاہے آپ بخاری مانے چاہے کافی مانے, خدا را تحقیق کے بعد تحقیق کے بعد, اور یہ نہ کہیں کہ بخاری مسلم تو وہی ہے منزل ہے, نعوذ باللہ. میں نہیں کہہ رہا, نہیں جو کہہ رہا ہے تحقیق کے بعد, اور شیعہ بھی نہ کہ تو کافی منزل من اللہ ہے. یہ نہیں کوئی نہیں کہتا, جو کہے وہ شیعہ نہیں ہے. بہترین ہوگا بھائی. ایک مرتبہ سے پھر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جس طرح سے وہ رجب والا ہم نے پوڈ کاسٹ کیا ہے, جس طرح سے آخر میں بغل گیر ہوئے, عوام خوش ہو گئے, اور جس طرح سے وحدت کا پیغام الحمدللہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے جا رہا ہے, بہترین. آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. تو میں چاہوں گا ایک مرتبہ سے پھر آپ اٹھیے, بغل گیر ہوں, تاکہ ایک وحدت کا پیغام جائے, اتحاد بین المسلمین کا پیغام جائے. اور جس طرح سے الحمدللہ کام کیا جا رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس اتفاق کو, اس اتحاد کو, اس محبت کو, اس خلوص کو, اس پیار کو, اس چاشنی کو برقرار رکھے اور سلامت رکھے. بسم اللہ جناب. بلکہ میں سب سے یہ کہوں گا کہ شیعہ سنی کو قریب آنا چاہیے, دوسرے کو سمجھنا چاہیے. بھائی بھائی بالکل, کیونکہ سین کے بعد شین آتا ہے روح یہ ساتھ ساتھ. جناب علی, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اپنی حیات مبارک میں سے شین کی افتتاح کو میں اللہ تبارک تعالیٰ ناظرین کرام اس کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر احمد سے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہماری اس پوڈ کاسٹ کو پیش کرنے کے دوران کوئی غلطی صاحب ہو گئی ہو تو اللہ کے حضور توبہ طلبگار ہوں اور معافی کا خواہشگار ہوں. چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ آپ آنے والے لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں.